ہر مسئلے پہ جو کہ حدیث پیش، ہر مسئلہ حدیث میں تھوڑی ہے، حدیثیں تو ہزاروں ہیں اور مسائل کیا ہیں لاکھوں ہیں، تو ہر مسئلہ حدیث میں سراتن کہاں سے ہوگا میرے بھائی؟ ابے دیکھو رفع الیدین کرنے کا بھی ہے نہ کرنے کا بھی ہے، لیکن رفع الیدین کی پوزیشن کیا ہے؟ واجب ہے. جو کرنے کو سنت کہتے ہیں وہ واجب ہے، سنت ہے، فرض ہے. یہ حدیث کیا ہے؟ اس سے خاموش ہے. سدا صاحب کی حدیثیں ہمیں ملتی ہے کہ یہ غلطی ہوئی تو سدا صاحب کیا، لیکن باقی غلطیوں پہ کیا کرنا ہے نماز میں؟ ان میں تو اجتہاد کرنا پڑے گا نا میرے ماموں. اصل میں تھک گیا ہوں سمجھا کے، مجھے ہو گئے 30 سال ایک ہی بات سمجھاتے کھوپڑی شریف میں آ نہیں رہی ہے. لاکھوں مسائل ایسے ہیں جن کا قرآن و حدیث میں صراحتاً تذکرہ نہیں ملتا، اس میں قیاس کرنا پڑتا ہے، قیاس کرنا پڑتا ہے. تو مجتہدین نے کیا کیا ہے اس میں؟ بولو، قیاس کیا ہے. پھر قیاس کی شرطیں ہیں، ایویں نہیں اٹھ کے جو مرضی جو بھی قیاس کرنا شروع کر دے. تو 4 اصول ہیں اہل سنت والجماعت کے، قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس. تو ان 4 اصولوں سے مسائل کا استنباط ہوتا ہے. تو امام طحاوی جو تقریباً 1200-1300 سال پہلے حنفی ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، انہوں نے اہل سنت والجماعت کے عقائد کتاب میں جمع کیے ہیں جس کو کہا جاتا ہے العقیدۃ الطحاویہ. وہ عقائد پوری دنیا کے علماء جو اہل سنت والجماعت ہیں وہ مانتے ہیں، شیعہ حضرات نہیں مانتے اس کو. تو وہ عقائد جو بھی فالو کرے گا وہ کیا کہلاتا ہے؟ اہل سنت والجماعت. اور کمال کی بات یہ ہے کہ وہ حنفیوں کے مدارس میں نہیں اتنا پڑھایا جاتا ہے جتنا اہل حدیثوں کے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ انہوں نے اس کو زیادہ پروٹوکول دیا ہے. سعودی عرب کی یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہے، اس کی بڑی شروحات ہیں. یہ میں آپ کے لیے نا دین کو آسان کر کے پیش کر رہا ہوں، ہلکا کر کے. تو جو بھی ان عقیدوں کو فالو کرے گا جو عقیدہ طحاویہ میں قرآن و سنت سے مستنبط کر کے لکھے ہوئے ہیں، تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ اہل سنت والجماعت. اور ہمارا یہ رائے ہے، ہماری یہ تحقیق ہے کہ وہ ان جنتی فرقے میں شامل ہے جس کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ 72 جہنمی اور ایک منہ سے پھوٹنے پہ گورنمنٹ نے پابندی تو نہیں لگائی، وہ ایک کیا ہوگا؟ جنتی ہوگا. اس کے عقائد کیا ہیں؟ تمام صحابہ، کسی صحابی کے خلاف زبان درازی نہیں کرنی، تقدیر کا عقیدہ اور آخرت کا عقیدہ اور ختم نبوت کا عقیدہ، یہ ساری چیزیں ملا کے اس میں، ٹھیک ہے نا. اب بات سمجھو، اہل حدیث میں جو معتدل ہیں وہ بھی اسی کو مانتے ہیں، جو احناف میں معتدل ہیں وہ بھی اسی کو مانتے ہیں. باقی بعد میں جو اختلافات ہوئے نا، جیسے المحند المفند ہے عقیدوں کی کتاب، اہل حدیث کہتے ہیں ہم اس کو نہیں، بہت سے اہل حدیث کہتے ہیں ہم اس کو نہیں مانتے، بہت سے کہتے ہیں ہم اس کو مانتے ہیں. بڑا اختلاف چل رہا ہے کہ یہ متنازع عقیدے ہیں وغیرہ وغیرہ. اس کی پوزیشن سمجھ لو المحند المفند کی، کیونکہ ہمارے یہاں بھی بعض لوگوں نے اس کو بہت غلو کیا ہے. دیکھو قرآن و سنت میں کچھ عقیدے ایسے ہوتے ہیں جن میں اختلاف کی گنجائش نہیں ہوتی. اگر آپ اس میں اختلاف کرو گے تو آپ ان 72 میں داخل ہو جاؤ گے جو کون سے ہیں؟ جہنمی. لیکن کچھ عقیدے ایسے ہیں جو قرآن و سنت نے واضح طور پہ بیان نہیں کیے. ہر عقیدہ بھی بنیادی نہیں ہوتا، کچھ عقیدے بنیادی ہوتے ہیں، کچھ کیا ہوتے ہیں، اس میں آپ کی رائے ہے، آپ یہ رکھ بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی رکھ سکتے. تو المحنت علی المفند کے کچھ عقیدے ایسے ہیں جو اتفاقی ہیں، ان سے کوئی اختلاف کرے گا تو گمراہ ہوگا. کچھ عقیدے ایسے ہیں جو علماء دیوبند نے دوسری جگہ وضاحت کی، ہماری رائے ہے، اس سے کوئی اختلاف بھی کر سکتا ہے. اور وہ بھی جو علماء دیوبند کی رائے ہے تو اس میں وہ اکیلے نہیں ہیں، وہ بھی 1200 سال پہلے بھی علماء کی رائے تھی، اس کے صدیوں سے چلی آ رہی ہے. ان کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ علماء دیوبند نے گڑھ لیا ہے، یہ جھوٹ ہے بہت بڑا. گڑھے ہوئے نہیں ہے، وہ صدیوں سے چلے آ رہے ہیں. ہم جو گئے تھے نا سمجھانے کے لیے المحند المفند کے بارے میں، وہ یہی سمجھانے کے لیے گئے تھے کہ جو آپ الزام لگا رہے ہو نا کہ علماء دیوبند نے گڑھے ہیں، یہ الزام جھوٹا ہے. یہ تو بڑے بڑے محدثین کے عقیدے جو المحند المفند میں لکھے ہوئے ہیں. لیکن پھر بھی ان میں ہر عقیدہ ایسا نہیں ہے جس سے آپ کو اختلاف نہیں کر سکے. علماء نے لکھا ہے مثال کے طور پر نبی کی جسد سے جو مٹی چھوتی ہے وہ عرش سے افضل ہے. علماء دیوبند خود ہی اسی کے قائل ہے کہ اگر کوئی عقیدہ نہیں رکھتا تو نہ رکھے. کوئی کہتا ہے عرش افضل ہے تو بھی ٹھیک ہے، کوئی کہتا ہے مٹی افضل ہے تو بھی ٹھیک ہے. عرش بھی اللہ کی مخلوق ہے، مٹی بھی کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق ہے. ایک مخلوق کو دوسری مخلوق پہ فضیلت دو، کوئی اس کو دے رہا ہے. ہاں نبی کو اللہ پہ فضیلت دو گے پھر یہ کیا ہو جائے گا؟ پھر یہ غلط ہو جائے گا. تو اللہ پہ تو کون فضیلت دے رہا ہے بھائی؟ عرش بھی ایک مخلوق ہے جو بعد میں اللہ نے بنائی ہے، قبر کی مٹی بھی ہے. تو مٹی اور عرش کا ٹکراؤ ہو رہا ہے، اس میں آپ کسی کو بھی افضل قرار دے سکتے ہیں. علماء دیوبند کا عقیدہ یہ کہ مٹی افضل ہے. اور یہ عقیدہ اس لیے کہ قاضی ایاز نے جو 1200-1300 سال پہلے گزرے ہیں، مجھے اسپیسیفک ان کی ڈیٹ میں ہو سکتا ہے غلطی ہو جائے، یعنی 1000 سال سے تو زیادہ ہو گیا، انہوں نے اجماع نقل کیا ہے. بھائی اس پر تو پوری امت کا اجماع ہے کہ قبر کی مٹی عرش سے کیا ہے؟ افضل ہے. تو علماء دیوبند نے وہ عقیدہ لے لیا جو جمہور کا عقیدہ ہے. اجماع نہ بھی مانو تو جمہور کا تو بن ہی گیا نا. تو وہ تو صدیوں سے علماء اسی کا، عرب بھی اسی کے قائل ہیں. کویت کا جو مجمع الفقہ الاسلامی ہے، مجمع الکویت الاسلامیہ، تو وہ جو ہے کویت کا جو ایک فقہ کی اکیڈمی ہے، ان کے علماء ان کا بھی یہی عقیدہ ہے. تو یہ علماء دیوبند کا گڑھاوا نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ علماء دیوبند نے گڑھ لیا ہے. علماء آپ پوری دنیا میں سروے کرو گے تو سب کا یہی ملے گا آپ کو سوائے چند ایک کے. لیکن جو چند ایک اس عقیدے کو غلط مانتے ہیں وہ بھی ان علماء کو غلط نہیں مانتے جو اس عقیدے کو صحیح مانتے ہیں. یہ صرف پاکستان میں 2-4 اسکالر ایسے پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے ان عقیدوں کی بیس پہ علماء دیوبند کو گمراہ قرار دینا شروع کر دیا. حالانکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ اگر آپ علماء دیوبند کو گمراہ قرار دیتے ہو تو پھر آپ کو بڑے بڑے محدثین پہ بھی یہ فتویٰ لگانا پڑے گا. لیکن وہ اتنے ڈھیٹ ہیں خاندانی کہ ان کو جب یہ بتایا بھی جاتا ہے کہ یہ تو فلاں کا بھی عقیدہ ہے، فلاں محدث کا بھی عقیدہ ہے، تو وہ ایسے ٹیپ لگا کے بیٹھتے ہیں، پھر اگلا کلپ ریکارڈ کروا رہے ہوتے ہیں کہ علماء دیوبند گمراہ ہیں، دیکھو ان کا یہ عقیدہ ہے. صحیح ہے نا؟ تو ڈھیٹ بنے گے پھر کوئی انتہا نہیں ہے. اسی طرح علماء دیوبند کا جو یہ عقیدہ ہے قبروں سے فیض حاصل کرنا، اس پہ فوراً شور مچایا جاتا ہے یہ تو شرک ہے. علماء دیوبند نے اس کے بعد لکھا ہے کہ وہ طریقے سے فیض جو عوام میں رائج ہے وہ حرام ہے.
آپ وہ طریقے کا فیض علماء کی طرف منسوب کر رہے ہو جو پبلک میں رائج ہے, وہ والا فیض منسوب کر رہے ہو نا, قبروں سے جا کے مدد مانگنا, اس کو تو لکھ رہے ہیں کہ وہ اس کو ہم جائز نہیں سمجھتے. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ پھر آپ علماء دیوبند سے ہی پوچھیں گے جناب کون سا والا فیض پھر جائز ہے, تو ہم بیٹھے ہیں بتانے کے لیے. مطلق فیض کا انکار کسی نے بھی نہیں کیا. دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی کہ مجھے کہاں دفنایا جائے, قبر کے پاس. کیوں؟ تاکہ اللہ کی جو رحمت پیغمبر کی قبر پہ آتی ہے وہ رحمت اس کا کچھ حصہ مجھے بھی ملے. تو یہ بھی تو فیض ہے نا قبر سے. لوگ کہتے ہیں بھائی بزرگوں کا فیض ہے کہ آج میں یہاں پہنچا ہوا ہوں. اس کے ایک غلط مطلب ہے, ایک صحیح مطلب ہے. غلط مطلب یہ کہ ان بزرگ نے پتہ نہیں کچھ کیا ٹیکنیکل کام کیا ہے جس کی وجہ سے میری بگڑی پار ہو گئی. یہ 100% خراب عقیدہ ہے. اور ایک ہے میں حضرت کے پاس بیٹھتا تھا تو اللہ کی خصوصی برکتیں ہوئیں, اللہ نے اس کی برکت سے کیا کیا, کام کس نے کیا ہے, اللہ نے کیا. بزرگوں کی صحبت کے فائدے ہوتے ہیں, اسی فائدوں کو فیض سے تعبیر کر رہا ہے. وہ کہتے ہیں نا یہ تو بھائی آپ کا فیض ہے کہ جب آپ, لوگ مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں آپ کا فیض ہے کہ میں نے داڑھی رکھ لی. اب آپ کو یہ شرک ہے جی مفتی صاحب کا فیض کہاں سے ہو گیا. بھائی بیان سن کے داڑھی رکھی ہے. تو قبر جو ہے نا نیک لوگوں کی قبر کے حدیث میں آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب پتہ چلا نا میری موت کا وقت آ گیا تو آپ نے کہا کہ مجھے بیت المقدس کے قریب لے جاؤ, میں وہاں دفن ہونا چاہتا ہوں. تو مسجد کا فیض حاصل کرنا چاہتے کہ نہیں چاہتے تھے؟ تو جگہوں کے بھی فیض ہوتے ہیں, وقتوں کے بھی. رمضان کا الگ فیض ہے, وقت کا فیض ہوتا ہے, جگہوں کے فیض ہیں. لوگ کیوں مدینہ میں دفن ہونا چاہتے ہیں؟ تاکہ مدینہ کا ان کو فیض ملے. اسی طرح کسی نیک آدمی کی قبر کے قریب دفن ہونا, یہ بھی کیا اس قبر کا کیا ہے, اس کا فیض حاصل کرنا چاہتا ہے کہ بھائی شاید اللہ تعالیٰ میرے اوپر رحم کرے کہ بھائی اس کے پڑوس میں دفن ہو. تبھی تو حضرت عمر نے کہا کہ مجھے نبی کے قریب دفن کیا جائے. لوگ جنت البقیع میں دفن ہونے کی کوشش کرتے ہیں. تو اسی طرح اہل اللہ کی قبر کی زیارت کرنا یا قبرستان کا بھی فیض ہوتا ہے. جب آپ قبرستان جاتے ہو, نبی نے فرمایا زوروہا فإنہا تذکر الآخرہ, جب قبرستان جاؤ گے تو یہ قبر تمہیں آخرت کی یاد دلائے گی. یہ قبرستان کا فیض ہے یا نہیں ہے؟ تو علماء دیوبند نے لکھا ہوا ہے کہ ہم وہ والے فیض کے قائل نہیں ہیں جس کی عوام قائل ہے. پھر بھی یقین نہ آئے تو پریکٹیکلی دیکھ لو. میں تو المحند المفند کے عقیدوں کو صحیح سمجھتا ہوں. کیا مجھے کبھی دیکھا قبر پہ جا کے مانگتے ہوئے؟ یا مفتی تقی صاحب کو کبھی دیکھا, مفتی رفیع صاحب کو کبھی دیکھا, مفتی رشید احمد صاحب کو دیکھا, مفتی نظام الدین صاحب کو دیکھا, بنوری ٹاؤن کے کسی مفتی کو دیکھا آپ نے, دارالعلوم کورنگی کے کسی مدرس کو دیکھا, جامعۃ الرشید کے کسی مدرس کو دیکھا, جامعہ اشرفیہ کے کسی عالم کو دیکھا آپ نے؟ جو ہمارے بڑے بڑے علماء دیوبند کے مدارس ہیں, جامعہ امدادیہ فیصل آباد میں, وہاں کسی کو دیکھا اپنے قبر پہ جا کے کوئی شرک کر رہا ہو وہاں جا کے؟ جب کوئی بھی نہیں کر رہا تو چند مسٹنڈوں کا نام لے کے جو کر رہے ہیں آپ پورے علماء دیوبند پہ تھوپ دو, یہ آپ کے جاہل ہونے کی دلیل ہے. نہیں یہ بات سمجھ میں. تو یہ جو علماء دیوبند نے لکھا ہے نا قبروں سے فیض کو جائز سمجھتے ہیں, آگے اس میں انہوں نے بیچاروں نے وضاحت کی ہے کہ وہ والا فیض نہیں جس کے یہ جو عوام جا رہی ہے قبروں پہ اور قوالیاں کر رہی ہے اور وہاں قبروں سے مانگ رہی ہے. اور اگر پھر بھی کسی عالم دیوبند نے یہ کام کیا ہے, آپ کتاب سے دکھا دیں کہ وہ گیا قبر پہ مانگا اس نے, تو ہم اس کو حرام سمجھتے ہیں, اس کو ناجائز سمجھتے ہیں, ہم اس کی کوئی تعویل نہیں کرتے. انہوں نے غلط کیا 100%. اگر انہوں نے یہ سمجھ کے مردے سے مانگا کہ مردے کو اللہ نے اختیار دیا تو کافر ہو گئے وہ. اور اگر کچھ اور سمجھ کے مانگا تو ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ کی نیت کیا تھی. اگر وہ ایکسپلین کر دیتے ہیں کہ میری نیت تھی کہ اللہ سے مانگ رہا ہوں میں, تو گمراہ بہرحال گمراہی کام آپ نے یعنی وہ کام کر لیا جس سے شرک کو پروموٹ کر رہے ہیں آپ, تو ہم اس کی کوئی تعویل نہیں کرتے. تبھی علماء دیوبند آج بھی آپ کے سامنے ہیں. علماء دیوبند نے قبر پرستی کو بند کیا ہے. ہندوستان اور پاکستان میں جہاں قبر پرستی نہیں ہے وہ علماء دیوبند کا آپ کو وہاں پہ اثر نظر آئے گا. جہاں علماء دیوبند کی گرفت ڈھیلی ہے وہاں آپ کو ٹھیک ٹھاک مزار نظر آئیں گے. تو جو بیچارے قبر پرستی کے خلاف تھے, جن کی اپنی قبر ایک بالش سے اونچی نہیں ہوتی, آؤ ہندوستان میں آپ مولانا شریف تھانوی کی قبر دیکھو جا کے, اور جتنے ہمارے بزرگ ہیں کسی کی قبر ایک بالش سے اونچی نظر نہیں آئے گی, کسی کی قبر پہ دھمال نہیں ہو رہا, قوالیاں نہیں ہو رہی, لوگ مسٹنڈے بنے ہوئے بیٹھے نہیں ہیں وہاں پہ. سب کی قبریں سنت کے مطابق ہیں اور شریعت کے مطابق ہیں. لیکن آپ علماء دیوبند کے علاوہ کی قبروں پہ جا کے دیکھو تو آپ کو پتہ چلے گا. تو المحند اور المفند کا کوئی عقیدہ شرکیہ نہیں ہے. کچھ عقیدے تو ایسے ہیں جن کو ایکسپلین ہی غلط طریقے سے کیا جا رہا ہے, وہ اس طرح ہے نہیں جس طرح لکھے ہوئے اس میں. دوسری بات, اس میں جو المحند المفند میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر والی حیات ہے اس کو دنیاوی حیات سمجھتے ہیں. برزخی ہے لیکن کیا ہے, دنیاوی ہے. تو آپ یہ مبہم عبارت ہے. آپ علماء دیوبند سے اس کا مطلب پوچھیں, حضرت یہ مبہم دنیاوی بھی ہے اور برزخی بھی مان رہے ہو, تو برزخی ہے تو دنیاوی نہیں ہوتی, دنیاوی ہے تو برزخی نہیں ہوتی. اب جو شرپسند لوگ ہیں انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا دیکھو یہ دنیاوی حیات کے ساتھ قبر میں زندگی کے قائل ہیں, تو یہ تو گمراہانہ عقیدہ ہے. جب آپ علماء دیوبند سے پوچھتے ہیں تو جتنے بھی بڑے بڑے علماء دیوبند ہیں, مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور جتنے ہمارے اکابر گزرے ہیں, وہ سب اس کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ اصل میں برزخی ہے, دنیاوی سے تشبیہ دی گئی ہے, دنیاوی کی طرح ہے. جب طرح مان لیا, جب آپ کہتے ہو زید شیر کی طرح ہے, اس کا مطلب وہ شیر نہیں ہے. تشبیہ جبھی دی جاتی ہے جب آپ یہ مان لیتے ہو کہ وہ ہے نہیں. تو علماء دیوبند اس کے قائل ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم برزخی حیات کے ساتھ زندہ ہیں, دنیاوی کی سے تشبیہ دی گئی ہے. اب تشبیہ جب بھی کسی کو کسی چیز سے دی جاتی ہے تو پوچھا جاتا ہے کہ آپ کس چیز میں تشبیہ دے رہے ہیں. جب تک اس کی ایکسپلینیشن سامنے نہ آئے آپ اس پہ فتویٰ نہیں لگاتے. مثال کے طور پر میں نے کہا زید شیر کی طرح ہے, آپ نے فوراً ایک یوٹیوب پہ کلپ بنایا, ابے انہوں نے کہہ دیا زید کی دم ہے. میں کہہ رہا ہوں میں نے تو نہیں کہا زید کی دم ہے, آپ کہہ رہے ہیں, آپ نے فوراً فتنہ کر دیا کہ آپ نے خود نہیں کہا زید شیر کی طرح ہے اور شیر کی دم ہوتی ہے, اس کا مطلب آپ زید کی بھی دم کے قائل ہو. پھر آپ نے کہا ابے اس نے زید کی گستاخی کی ہے, اس نے زید کو کہا یہ درندہ ہے. یہ کیا ہے, درندہ ہے.
यूट्यूब पे आपने क्लिप बना बना के ना, और आपके बेवकूफ और जाहिल किस्म के फॉलोवर्स थे, वो भी जिंदाबाद जिंदाबाद, और वो भी आ गए ना सारे, चूंकि एक ही जैसे लोग, जब आप गंदगी कहीं होती है तो सारा गंद वहां पर इकट्ठा हो जाता है। तो मैं कह रहा हूं भाई जैद शेर की तरह है, मेरा अकीदा है ये, जैद शेर की तरह। अबे जैद को भेड़िया की तरह दरिंदा मान लिया उसने, जैसे शेर चीरफाड़ करता है जैद भी दरिंदा है। कोई अकलमंद उठा, उसने कहा यार मुफ्ती साहब से पूछो कि मुफ्ती साहब का मतलब क्या है जैद शेर की तरह है। तो मैं कहूंगा भाई बहादुरी में किससे तशबीह दी जा रही है? शेर से। आप कहेंगे आपने तो कमाल कर दिया, आपने तो जैद की अजमत को और ज्यादा बढ़ा दिया। तो तशबीह वजह शिबह देखी जाती है कि किस चीज में तशबीह दी जा रही है। तो उलमा देवबंद ने जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरज़खी हयात को दुनियावी हयात से तशबीह दी है, तो वो तशबीह है इस माना में कि वो बहुत ताकतवर है। इस ताकत और पावर को एक्सप्लेन करने के लिए किससे तशबीह दी जा रही है? क्योंकि कुरान ने कहा है कि शुहदा जिंदा होते हैं। देखो हर शख्स को कब्र में एक खास नौयत की जिंदगी मिलती है, ये हमें कुरान और सुन्नत से पता चलता है। हत्ता कि काफिर को भी खास नौयत की जिंदगी मिलती है, जिसकी वजह से उसको कब्र का अजाब और सवाब महसूस होता है। लेकिन कुरान कहता है शुहदा जिंदा हैं। काफिर के लिए कुरान ने यह लफ्ज इस्तेमाल, बोलो ना, नहीं किया। इससे पता चलता है कि भाई शुहदा को कुछ ज्यादा पावरफुल हयात मिलती है। क्या ख्याल है? नेक लोगों को या आम मुसलमानों को काफिरों से ज्यादा पावरफुल हयात, और शुहदा को आम मुसलमानों से ज्यादा पावरफुल हयात। और पैगंबर का दर्जा शुहदा से कम है या ज्यादा है? तो इससे पता चलता है पैगंबरों को और भी ज्यादा पावरफुल हयात मिलती है। तो उसकी ताकत और कुव्वत को बयान करने के लिए कहा कि वो क्या है? दुनियावी की तरह है। तभी तर्जमे में तरह लिखा हुआ है। ये हरगिज मतलब नहीं है कि ऐन दुनियावी है, क्योंकि उलमा देवबंद का अकीदा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर मौत वाक़ई हुई है, आपका जो है वो आपकी जो अजवाज थी उन्होंने इद्दत गुजारी है, उस इद्दत के दौरान उन्होंने जीनत इख्तियार नहीं की है। आपकी अजवाज पर आपके बाद निकाह को हराम करार दिया गया, इसलिए कि आपकी मौत को माना गया ना। इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून, है नबी आपने भी मरना है, इन्होंने भी मरना है। इतनी सारी नुसूस का तो मैं समझता हूं टमाटर वाला इंकार नहीं कर सकता, उलमा देवबंद कहां से इंकार करेंगे? और अगर इतने बड़े बेवकूफ है ना उलमा देवबंद कि इतनी कुरान और सुन्नत की वाज़ेह नुसूस जिसमें आ रहा है नबी आपने भी मरना है, इन्होंने भी मरना है, नबी की बीवियां इद्दत भी गुजार रही हैं, और इतनी वाज़ेह नुसूस के हजरत उमर हजरत अबू बकर खुतबा दे रहे हैं बुखारी में कि मन काना मिनकुम याबुदु मुहम्मदन फइन्ना मुहम्मदन कद मात, क्या है लोगों तुम में जो समझता है कि जो अल्लाह के नबी की इबादत करता था तो नबी पर मौत वाक़ई हो गई है। अगर इन तमाम नुसूस का उलमा देवबंद इंकार कर रहे हैं तो फिर ये मुनाफिकत है उनको मुसलमान कहना। ये क्या है? ये मुनाफिकत। फिर आप बोलो ये काफिर हैं, क्योंकि मैं समझता हूं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत का इंकार करेगा वो इस्लाम से खारिज है, क्योंकि वो कुरान का भी इंकार कर रहा है, बुखारी मुस्लिम की वाज़ेह हदीसों का भी इंकार कर रहा है। फिर आप ये ड्रामेबाजी ना करो कि हम किसी को काफिर नहीं कहते। क्यों नहीं कहते भाई? कादियानियों को आप खत्म नबूवत की वजह से काफिर कहते हो, उन्होंने एक आयत का इंकार किया ना, खातमुन नबिय्यीन का, तो उलमा देवबंद तो फिर इतनी सारी आयतों के मुनकिर है। इसी तरह जो लोग ये कहते हैं, ये बहुत हमारे खिलाफ क्लिप बने कि मौलवी थानवी ने अपने नाम का कलमा पढ़ाया है। मैं कहता हूं अगर पढ़ाया है तो फिर 2 नंबर ही छोड़ दो भाई आप, फिर वो काफिर हैं। अगर मौलाना शरफ अली थानवी ने अपने नाम का कलमा पढ़ाया है तो फिर वो क्या है भाई? मिर्जा गुलाम अहमद ने अपने नाम का कलमा पढ़ाया तो वो भी, उसके फॉलोवर्स भी क्या हो गए? काफिर हो गए ना। तो मौलाना शरफ अली थानवी ने अगर अशरफ अली रसूलुल्लाह पढ़वाया, हम तो कह रहे हैं नहीं पढ़वाया, झूठा इल्जाम है, हमने तो उसको एक्सप्लेन भी किया, झूठ बोल रहे हैं ये लोग। अगर पढ़वाया है तो फिर मौलवी थानवी रहमतुल्लाह अलैह मुसलमान नहीं थे, और उस कलमा पढ़वाने के बाद भी अगर मैं मौलवी थानवी को मुसलमान मान रहा हूं, अल्लाह का वली मान रहा हूं, सिर्फ मुसलमान भी नहीं, मैं तो वलीउल्लाह मानता हूं, तो मैं भी क्या हूं? फिर आप ये तकल्लुफ ना करो कि ये मुस्लिम है, इनके पीछे नमाज, हम सबके पीछे नमाज पढ़ते हैं। काफिर कादियानी के पीछे नमाज नहीं होती। कादियानी खत्म नबूवत का मुनकिर है, फिर अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह का खत्म नबूवत के मुनकिर हैं, फिर जो उलमा उनको मानते हैं वो भी खत्म नबूवत के मुनकिर हैं। फिर ये 2 नंबरी और ये ड्रामेबाजी नहीं करो आप लोग। जो भी स्कॉलर है, मैं किसी खास स्कॉलर की बात नहीं कर रहा, आइंदा जो भी ये कहे ना कि अशरफ अली थानवी ने अपने नाम का कलमा पढ़वाया है, आप बोलो यार पढ़वाया तो फिर काफिर हो गए ना वो, आप काफिर क्यों नहीं बोलते? फिर वो जवाब में कि हम किसी को काफिर नहीं बोलते, तो आप फिर कादियानी को क्यों बोलते हो? तो वो जवाब में कहें कि अगर हम इसलिए बोलते हैं कि उनको पाकिस्तानी आइन ने काफिर करार दिया है, इसका मतलब जब तक पाकिस्तानी अदालत ने उनको काफिर करार नहीं दिया था तो फिर कादियानी मुसलमान थे आपकी नजर में? तो टोपी ड्रामे है, बातिल कहीं भी एक जगह टिकता नहीं है, खूब समझ लो, कलाबाजियां खाता है वो। अब एक खोबड़ी शरीफ में बात आ रही है कि नहीं आ रही है? तो उलमा देवबंद के वही अकायद हैं जो अहले सुन्नत वल जमात के हैं, और बेसिक अकायद हमारे अलकीदा तहाविया में। तभी अल मुहन्नद अल मुफन्नद हमारे दीनी मदरसों में नहीं पढ़ाई जाती, क्योंकि उसमें सारे अकीदे बेसिक अकीदे नहीं है। बेसिक अकीदे वो हैं जो अलकीदा तहाविया में, ईमान मुफस्सल, ईमान मुजमल में, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व ये असल ये हैं। और बहश्ती ज़ेवर के शुरू में जो अकीदे लिखे हुए हैं उनको अहले हदीस भी मानते हैं। तो हमारा अहले हदीस का अकीदों में कोई इख्तलाफ बोलते क्यों नहीं है? मैं इसलिए कह रहा हूं कि दोनों तरफ के जो मुनाजिर टाइप के लोग हैं ना वो गुलूफ करते हैं। अहले हदीसों में भी बाज़ गाली हैं जो उलमा देवबंद को अहले सुन्नत से खारिज करते हैं, इधर भी बाज़ गाली है। लेकिन हकीकत यह है कि ना उलमा देवबंद के अकीदे अहले सुन्नत वल जमात के खिलाफ हैं, वही अकीदे जो सदियों से चले आ रहे हैं, जो कुरान और हदीस से मुज़य्यन है। और अहले हदीस के भी बेसिक अकीदे क्या हैं? वही अकीदे हैं। तो इनका बुनियादी अकीदों में कोई इख्तलाफ नहीं है। हमारा अहले हदीस से सिर्फ ये इख्तलाफ है कि आप अपने फ़िक़्ह को क्या कर लो भाई, मुदव्वन कर लो। अब वो कहते हैं हम नहीं करते, तो फिर हमारी किताबें मदरसों में पढ़ाना छोड़ दो। आपको अगर फ़िक़्ह के मतन की ज़रूरत नहीं है तो फिर कुदूरी क्यों पढ़ा रहे हो? इसका मतलब आपको भी एक मतन चाहिए ना पढ़ाने के लिए। देखो हमारे पास मतन है, इमाम अबू हनीफा के जो शागिर्द थे इमाम मोहम्मद, उन्होंने 6 किताबें लिखी थी। ये बात हो रही है आज से 1100 साल पहले। तो हमारा जो इस्लामी लॉ था वो रिटन फॉर्म में कब आया? 1100 साल पहले।
بعض لوگ کہتے ہیں اس سے پہلے کیا ہوتا تھا, جب اس سے پہلے ریٹرن کی ضرورت نہیں تھی تو اب کیا ضرورت پڑ گئی تھی. یہ پھر حدیث پہ بھی اشکال ہوگا کہ امام بخاری کے دور میں حدیثیں جو ہے پراپر مرتب ہوئی ہیں, تو 150, 200, 300 سال کے بعد جا کے اس سے پہلے کیا ضرورت, جب اس سے پہلے ضرورت نہیں تھی بعد میں ضرورت پڑی, تو فقہ کی بھی پہلے ضرورت نہیں تھی بعد میں ضرورت پڑی, کیونکہ لا ریٹرن میں ہوتا ہے نا. دیکھو شروع میں محدثین کوئی حدیث کی کتاب نہیں لکھتے تھے, حدیثیں سینہ بسینہ چلتی تھیں. بعد میں بادشاہوں کو, خلفاء کو خیال آیا کہ یار یہ تو سارا علم ضائع ہو جائے گا, کب تک سینہ بسینہ چلے گا معاملہ, ایک چیز ریٹرن میں ہونی چاہیے. تو الحمدللہ محدثین نے کتابوں کو مدون کیا. امام احمد نے کیا کیا, ایک صحابی سے جتنی حدیثیں ہیں وہ ساری, پھر دوسرے صحابی سے, پھر تیسرے صحابی سے, اس طرح کتاب لکھی. کسی نے وضو کی حدیثیں پہلے, غسل کی پھر مختلف, اس طرح سے ترتیب دے کے کتابوں کو مدون کیا, ہم پر احسان کر دیا. اب ہمارے پاس حدیث کا ایک ایسا مجموعہ آ گیا, پوری امت کا اس پہ اجماع ہو گیا. اب اگر کوئی شخص اٹھتے آتا ہے, مجھے ایک بات بتاؤ, وہ کہتا ہے کہ مجھ سے فلاں نے بیان کیا, مجھ سے فلاں نے بیان کیا, مجھ سے فلاں نے بیان کیا, ہوتے ہوتے سند کہاں تک پہنچاتا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک. ہم اسی حدیث کو مانیں گے؟ ہم کہیں گے کتاب میں دکھاؤ. یہ کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ وہ کہ یہ کتابیں تو بہت بعد میں لکھی گئی ہیں, یہ تو کوئی 3 صدی ہجری میں, کوئی 4 صدی ہجری میں, اس سے پہلے کیا تھا, اس سے پہلے تو سند چلتی تھی, تو میں بھی کیا چلا رہا ہوں, سند چلا رہا ہوں, مجھ سے فلاں نے, مجھ سے فلاں نے. ہم کہیں گے ابے ہمارے پاس کوئی معیار ہی نہیں ہے پرکھنے کا کہ تو نے فلاں سے سنا بھی ہے کہ نہیں سنا, اس نے فلاں سے سنا بھی ہے کہ نہیں سنا. اس 2 نمبری کا دروازہ بند کرنے کے لیے محدثین نے کتابوں کو مرتب کر دیا کہ اب جو حدیث اس کتاب میں ہوگی وہ تو مانی جائے گی, اس سے ہٹ کے وہ چاہے کتنی مضبوط سند لے آؤ کوئی نہیں مانے گا, چاہے وہ علامہ اقبال کے واسطے سے ہوتے ہوئے, قائد اعظم کے واسطے سے ہوتے ہوئے بھی نبی تک پہنچ رہی ہوگی, ہم کہیں گے بھائی وہ اپنے پاس رکھو. تو اسی طرح اسلامی قانون وہ حدیثوں سے پہلے مدون کر لیا گیا تھا, کیونکہ حدیثیں تھیں, کتابیں نہیں تھیں, لیکن حدیثیں تو تھیں نا. تو اسلامی قانون جب مدون کر لیا گیا, اب کوئی مارکیٹ میں نیا مسئلہ لے کر آئے گا, ہم کہیں گے کتاب میں دکھا بھائی, وہ کہے گا میں نے قرآن و حدیث سے استدلال کیا ہے. اس کو یہی جواب دیا جائے گا کہ جیسے اب کوئی سند قیامت تک پیش کر دے نا نبی تک, اس کی کوئی اعتبار نہیں ہے, تو ایسا ہی کوئی مسئلہ مارکیٹ میں نیا لائے گا, اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے, کیونکہ قرآن و سنت کی روشنی میں مسائل لکھ لیے گئے ہیں, انہی میں سے کسی ایک کو فالو کرنا پڑے گا. تو صرف قرآن و حدیث کا حوالہ کافی نہیں ہے, آپ کو کسی مجتہد فقیہ کا بھی حوالہ دینا پڑے گا کہ یہ قول کسی نے پہلے کیا بھی ہے کہ نہیں کیا, یا تو مارکیٹ میں نیا مسئلہ لے کر آ رہا ہے. جیسے غامدی صاحب جب کہیں گے کہ بھائی وہ نہیں ہے, رجم نہیں ہے شادی شدہ مرد اور عورت کے لیے, کیونکہ قرآن میں رجم کا تذکرہ نہیں ہے, تو ہم غامدی سے پوچھیں گے کہ یہ تو کسی فقیہ نے نہیں لکھا, بتاؤ کسی مجتہد نے لکھا ہو کہ رجم نہیں ہے, تو وہ کہے گا لکھا ہوا نہیں دکھا سکتا وہ. تو ہم کہیں گے بھائی نیا لایا, مارکیٹ میں کیا لایا ہے, نئی چیز آئی ہے, ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو اسی طرح فقہ بھی مدون کر لیا گیا. امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے امام محمد, انہوں نے 6 کتابیں لکھیں جو فقہ حنفی کا متن ہے. انہی 6 کتابوں کی آگے شروحات ہوتے ہوتے ہمارے پاس ایک متن بھی ملے گا, ہمیں شروحات بھی ملیں گی, فتاوا بھی ملیں گے. اسی طرح فقہ شافعی میں بھی, مالکی میں بھی, حنبلی میں بھی. تو ہم اہل حدیث سے وہی سوال ہے کہ آپ بھی ایک لا کو مرتب کر لیں. اور اگر آپ کہتے ہیں ہمارا ہر مسئلہ ہم ڈائریکٹ قرآن حدیث سے نکالتے ہیں, تو پھر مدرسوں میں بھی نہ فقہ حنبلی پڑھائیں نہ فقہ حنفی پڑھائیں آپ, نہ تنقیدی نظر سے, آپ پھر ڈائریکٹ بخاری پڑھایا کریں اور اسی سے مسائل بتاتے رہا کریں. پھر متن کیوں پڑھا رہے ہو فقہ کا, اس کا مطلب آپ کو بھی ضرورت ہے, کوئی ریٹرن چیز ہونی چاہیے جس میں سب مسائل ملیں. تو ان کے ریٹرن مسائل ہیں, میں مانتا ہوں اہل حدیثوں کی کتابیں ہیں اس پہ, وضو پہ بھی مسائل, نماز پہ بھی, لیکن کوئی ایسا جامع نصاب نہیں ہے جس کو سب مانتے ہوں. حنفیوں میں ملے گا, شافیوں میں ملے گا, حنابلہ میں ملے گا, مالکیہ میں ملے گا, اہل حدیث میں اب تک 1400 سال گزر گئے نہیں ہے. تو اب لکھ لیں بھائی, ہم مان لیں گے. میں سچی مچی میں کہہ رہا ہوں مان لوں گا, میں اوپر سے نہیں کہہ رہا, کیونکہ جب ایک چیز ہے نسبت تو اس کی بھی قرآن و حدیث کی طرف ہے نا, تو چلو یار ہم مان لیں گے اس کو, بشرطے کہ اس میں اجماع امت کے خلاف کوئی مسئلہ نہ ہو. تو آپ اس کو ریٹرن فارم میں لے آئیں, اس کا فائدہ کیا ہوگا. پھر یہ بعض اہل حدیث جو 2 نمبریاں کرتے ہیں اس سے رک جائیں گے. وہ 2 نمبریاں کیا کرتے ہیں, بس وہ بتا کے میں آتا ہوں مسائل کی طرف. وہ 2 نمبریاں یہ کرتے ہیں کہ جب 3 طلاقیں دیتے ہیں تو اہل حدیث سے فتویٰ لے کے 1 کر لیتے ہیں, لیکن جب کسی لڑکی سے شادی کرنی ہوتی ہے, اس کا ابا راضی نہیں ہوتا, تو پھر ولی کی اجازت کے بغیر اہل حدیث نکاح کو نہیں مانتے. اس میں وہ کس سے فتویٰ لیتے ہیں, حنفی سے فتویٰ لیتے ہیں. یہ 2 نمبریاں ہم نے اہل حدیثوں میں بھی دیکھی ہیں. اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ جب آپ ایک فقہ کو فالو کرو گے تو پراپر اسی کو فالو کرو گے آپ. اگر آپ حنفی ہو تو پراپر حنفی رہو گے آپ, شافی ہو تو پراپر شافی رہو گے آپ. پھر اگر اہل حدیث ہو تو پراپر اہل حدیث. تو وہ جب ہی ممکن ہے جب آپ کا ریٹرن میں کوئی مسائل کا مجموعہ ہوگا جس کو سب مانتے ہوں گے. حنفیوں میں ہے, شافیوں میں, آپ میں نہیں ہے. تو آپ میں یہ ہے کہ وہ اس اہل حدیث عالم کو مانتا ہے, یوٹیوب پہ اس کو سنتا ہے, بس اسی کو سنتا ہے, دوسرا اس کو سنتا ہے, دوسرے کو نہیں سنتا, وہ اس کو سنتا ہے, تیسرے کو نہیں سنتا. یہ تو امت اکائیاں میں بڑھ جائے گی نا, یہ غلط ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آگے چلتے ہیں میرے بھائی. اچھا, ایک میں نے حدیث بیان کی ہے کہ انار کا ایک دانہ ایسا ہے جو جنت کا دانہ ہے. میں نے حدیث بیان کی تھی کہ ہر انار میں ایک دانہ ایسا ہوتا ہے, حدیث میں آتا ہے, جو کہاں سے آیا ہے, جنت سے آیا. تو ایک اہل حدیث مولانا, وہ اہل حدیث بھی نہیں ہے, پتہ نہیں کیا ہے وہ, واللہ عالم. میں نے سمجھا کہ شاید اہل حدیث کچھ اور چیزیں تو آ رہی ہیں مارکیٹ میں, تو پتہ ہی نہیں چلتا یہ سعودی عرب کے مفتیوں کے مقلد ہیں یا حدیث کے فالوور ہیں, کچھ کھوپڑی میں سمجھ نہیں آتی بات. خیر وہ جو بھی ہم سے اچھے ہی ہوں گے, میرا مقصد ان کی برائی نہیں ہے. انہوں نے پورا 20 منٹ کا کلپ بنایا یا 15 منٹ کا میرے خلاف کہ اس نے یہ حدیث بیان کی ہے, یہ صحیح حدیث نہیں ہے, یہ موضوع حدیث ہے, اس میں تو سعودیوں کے مفتیوں کا بھی یہی فتویٰ ہے, اور اللہ بھلا کرے علماء دیوبند کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ یہ انار کے اندر جو ایک دانہ ہے وہ جنت کا دانہ, یہ حدیث موضوع ہے. من گڑا تھا پورا 10-15 منٹ کا.
تو میں نے سنا وہ کل بیٹھ کے, اسٹائل ان کا صحیح ہی تھا, لیکن 10-15 منٹ ایک بات کو طول دیا. میں نے کہا یار اتنا کرنے کی کیا ضرورت تھی, مجھے کہیں سے میسج بھجوا دیتے مفتی صاحب یہ حدیث ضعیف ہے, میں تحقیق کر کے رجوع کا اعلان کر دیتا. یہ کیا ہے بھائی, مجھ سے غلطی ہوئی ہے, اس پہ اتنا لمبا کلپ بنانے کی کیا ضرورت تھی. تو واقعی میں نے جب تحقیق کی تو وہ حدیث صحیح نہیں ہے, تو میں رجوع کر رہا ہوں بھائی وہ حدیث کیا ہے. میں نے دور حدیث میں وہ حدیث پڑھی تھی, اس وقت مجھے تحقیق کا موقع نہیں ملا تھا. اب چونکہ وہ کوئی شرعی مسائل سے تعلق بھی نہیں ہے نا, اس کا شرعی مسئلہ جب بیان کیا جاتا ہے اس میں تو بہت تحقیق کر کے حدیثیں دیکھی جاتی ہیں. ایک انار سے متعلق ایک فضیلت کی حدیث مجھے یاد تھی, اور میں اس کا اہتمام کرتا ہوں کوئی ضعیف حدیث فضائل میں بھی میں لوگوں کو نہ سناؤں. آپ نے میرے بیانات میں بہت کم ہے کہ کوئی ایسی حدیث میں نے سنائی ہو جو ضعیف ہے. اور اگر پھر بھی انسان غلطی سے سنا دے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی ذریعے سے مجھے پیغام بھجوا دیں کہ بھئی یہ حدیث کیا ہے, ضعیف ہے, یا آپ 2 منٹ کا کلپ ریکارڈ کروا دیں میں مفتی صاحب نے حدیث بیان کی لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے. جیسے کہ عرب علماء بھی ایسا ہی کرتے ہیں, اور ایسا ہوتا ہے, ہم تو اختلافی مسائل جب پڑھتے ہیں تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ فلاں جو حدیث بیان کر رہا ہے وہ ضعیف ہے, تو انہوں نے بیچاروں نے 10-15 منٹ اتنی لمبی بات کر لی. میں نے تو دیکھا نا, میرا عنوان تھا, میرا نام تھا, میں نے کہا دیکھوں کیا, تو مجھے اتنا غصہ بھائی ٹو دا پوائنٹ بات تو کریں نا, آگے ہے کیا ہوا کہ میں نے غلطی کیا کی. وہ آخر میں جا کے بتایا کہ جی یہ حدیث ضعیف ہے. تو اس لیے آئندہ کوئی بھی اہل حدیث ہو یا کوئی بھی دیوبندی ہو یا کوئی بھی بریلوی ہو یا کوئی بھی ہو, اگر میرے بیان میں کوئی غلطی آپ کو نظر آتی ہے تو اتنے لمبے چوڑے کلپ کے بجائے آپ 30 سیکنڈ کا کلپ بنا دیں, اس میں آپ بول دیں بھائی مفتی صاحب نے حدیث بیان کی, یہ ٹھیک نہیں ہے, تو میں اعلان کر دوں گا شکریہ کے ساتھ کہ بھائی واقعی حدیث صحیح نہیں, مجھ سے بیان کرنے میں کیا ہو گیا, مسٹیک ہو گیا. ہم نے کب دعویٰ کیا کہ ہم ایسے دودھ کے دلہے میں کہ ہم سے مسٹیک ہی نہیں ہو سکتی. تو ان کا بھی میں شکریہ کے ساتھ, جنہوں نے یہ کلپ ریکارڈ کروایا, ان کا شکریہ کہ انہوں نے میری غلطی پہ مجھے تنبیہ کی. تو واقعی یہ حدیث صحیح نہیں ہے, تو آئندہ میں نہیں بیان کروں گا, بات ختم ہو گئی, ٹھیک ہے نا. تو بات کو طول نہیں دینا چاہیے. میرا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ذرا سی بات کو آپ رائی کا پہاڑ بنا دے, وہ اتنا لمبا چوڑا. پھر انہوں نے کہا کہ سارے علماء دیوبند ایسے کر رہے ہوتے ہیں. بھائی سارے ایسے نہیں کر رہے ہوتے, جو کر رہے ہوتے ہیں ان کا بتا دو بھائی یہ صحیح حدیث نہیں ہے, یہ ضعیف حدیث ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس لیے بات کو شارٹ کر کے کیا کریں, مختصر, تاکہ سننے میں بھی مزہ آئے. مجھے لوگ بھیج رہے ہوتے ہیں اتنے لمبے لمبے کلپ ہوتے ہیں, میں کہتا ہوں بھائی وہ ایک مزاحیہ آتا ہے, مزاحیہ پرینکر آتا ہے. میں نہیں دیکھتا پرینک وغیرہ, پھر ٹائم ہی نہیں ہے, کبھی کبھار گزر جاتا ہے, تو بعض بڑے مزے کے ہوتے ہیں. تو میں گھر گیا تو گھر والوں نے مجھے بتایا کہ یہ بڑے ایک یوٹیوب پہ نا بڑا زبردست اس کا ایک پرینک ہے. وہ پرینک میں اس نے یہ دکھایا کہ اعلان ہو گیا مسجد میں فلاں کا انتقال ہو گیا ہے نا, حالانکہ ہوا نہیں تھا. وہ پرینک کیا اس نے. اب لوگ آ رہے ہیں, لوگ پوچھ رہے ہیں جی وہ مرحوم کیسے مرے. اب میں آج کے کلپ کے حساب سے بتا رہا ہوں کہ جو کلپ بازیاں کرتے ہیں نا, ٹو دا پوائنٹ بات کم ہوتی ہے, اس میں طول بہت دے دیتے ہیں. تو اس نے بتایا کہ جی وہ ایسے ہوا تھا کہ وہ مرحوم جو ایسے مرے کہ وہ ہوا یہ تھا کہ صبح صبح نکلے, بائک پہ بیٹھے, اب وہ کان لگا کے سن رہے ہیں نا, وہ بائک پہ بیٹھے تھے تو سامنے سے ایک بہت بڑا ٹرک آیا. اب مجھے پورے الفاظ یاد نہیں ہے, میں تو اپنے الفاظ میں, تو یہ کہ اس سے ٹرک سے ٹکر ہوگی, کہہ رہے نہیں, ہوا یہ کہ وہ ٹرک اتنی اسپیڈ کے ساتھ آیا اور زوں کرتا ہوا گزر گیا. تو کیا مطلب نہیں مرے وہ؟ نہیں ابھی نہیں مرے, آگے بتا رہا ہوں. اچھا پھر کیا ہوا, جو مرے کیسے؟ کہہ رہے پھر وہ گزر گیا, وہ اس سے کچھ نہیں ہوا ان کو نا. اب کیا ہوا جی, پھر یہ گئے, تو یہ گھر گئے, کسی نے لسی بنا کے ان کو دی, تو لسی میں میٹھا زیادہ تھا یا کیا تھا, وہ پی کے یہ سو گئے. اب اس کا خیال تھا شاید شوگر لیول بڑھ گیا, وہ مر گئے. کہہ رہا ہے وہ لمبا سوئے ہیں, تو بارات میں نا کسی کی بارات تھی, تو اس میں فائرنگ ہو رہی تھی, تو ان کی آنکھ کھل گئی. وہ کہہ رہا ہے مرے کب؟ کہہ رہا بھی صبر کرو. کہہ رہا پھر ہوا یہ کہ بارات میں آپ کو پتا ہے جب فائرنگ ہوتی ہے تو گورنمنٹ نے منع کیا ہے کہ فائرنگ مت کرو, کیونکہ گولی صرف اوپر نہیں جاتی, اس نے نیچے بھی آنا ہوتا ہے. تو اب وہ سمجھا کہ شاید گولی اوپر جا کے اس کی کھوپڑی میں آگے لگی ہوگی مرحوم کے. تو کہہ رہے ہوا یہ کہ وہ جب بارات میں وہ نیند آئی ہوئی تھی, لسی پی کے اٹھے, شادی میں تیار ہو کے گئے, فائرنگ ہوئی, گولیاں اوپر بھی جاتی ہیں نیچے بھی آتی ہیں. وہ کہہ رہے ہاں ایسا تو ہوتا ہے, تو گولیاں اوپر بھی آئیں نیچے بھی آئیں. وہ یہ غلط ہے, نہیں ہونا چاہیے ایسے, فائرنگ نہیں ہونی چاہیے, اس سے لوگوں کے مرنے کا خطرہ ہوتا ہے. تو کہہ رہے وہ مر گئے, کہہ رہے نہیں وہ مرے نہیں, کھانا کھا کے واپس آ گئے. سمجھ رہے ہو, اگلے کو اتنا زج کرو نا کہ وہ اٹھا کے اس کو مار دے سامنے والے کو. اچھا پھر دکھایا کہ اگلا بندہ آیا مرحوم کے یہاں تعزیت کے لیے جب آیا نا, تو اس اگلے بندے نے ان سے لواحقین سے پوچھا بھائی کیسے مرے, تو اس نے کہا وہ صبح نکلے تھے موٹر سائیکل پہ. دوسرے نے کہا میں بتا دیتا ہوں, صبح نکلے, ٹرک آیا, گزر گیا, نہیں مرے. اس کے بعد لسی پی, اٹھے, نہیں مرے. بارات میں گئے, نہیں مرے. یہاں تک تو پتا ہے, آگے بتا کیا ہوا, یہاں تک میں نے اس کو بتا دیا. تو بعض اسکالر کیا کرتے ہیں کہ ٹو دا پوائنٹ جو بات ہے, بھائی ہم نے کوئی حدیث ضعیف سنائی ہے, آپ بتا دو یہ حدیث کیا ہے, ضعیف ہے, اللہ کی قسم میں مان لوں گا, میں فوراً اعلان کر دوں گا, مجھے کوئی رجوع میں, مجھے تو شکریہ یار, آپ نے مجھے زیادہ گمراہی سے بچا لیا, بڑی گمراہی سے آپ نے مجھے بچا لیا نا, کہ یار میرا تو مذاق اڑتا نا, آپ نے تو میری بے عزتی سے مجھے بچا لیا, میرا تو شکریہ بنتا ہے. آگے وہ بیان اتنے لوگوں تک جاتا, لوگ کہتے ہیں یار مولوی صاحب اتنی بڑے پھینکو, اتنی من گڑت حدیث سنا رہے ہیں اور اتنی ڈھٹائی کے ساتھ سنا رہے ہیں. میں نے ایک غلط بیان کر دیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیجی نہیں کھائی, وہ بالکل غلط تھا, حالانکہ نبی سے کلیجی کھانا ثابت ہے. میں نے ہر جگہ سے بیان ہٹوایا, مجھے کسی نے بتایا بھائی آپ نے کیا کہہ دیا, کلیجی کھانا تو ثابت ہے, میں نے ہر جگہ سے بیان ہٹوایا, پھر بھی وہ ملینز میں چلا گیا. اب اس میں کس کی بے عزتی ہو رہی ہے؟ ابھی اتوار کے بیان میں فلا صدق ولا صلی, اب بیان میں انسان ترجمے کو کم فوکس کرتا ہے نا عوام پہ, تو صدقے میں میرا دماغ صدقے کی طرف چلا گیا. میں نے کہا کافر نے نہ صدقہ دیا نہ نماز پڑھی. بعد میں جب میرا بیان یوٹیوب پہ گیا ہے تو میں نے کہا فلا صدقہ کا معنی تو تصدیق کرنا ہوتا ہے, صدقہ تو ہوتا ہی نہیں ہے.
کتنی بڑا بلنڈر ہوا مجھ سے. صدقہ یصدق تصدیقاً ہے نا, یہ تو وہ گرامر ہے جو ہم بچوں کو 2-3-6 سال ہم نے پڑھائی ہے. تو میں نے کہا کتنا برا امیج جائے گا یار, فلاں صدقہ کا ترجمہ میں کر رہا ہوں, صدقہ نہیں کیا. تو میں نے فوراً وہ احمد بھائی کو فون کیا, بھائی ہٹا یار, یہ تو میری ٹھیک ٹھاک بے عزتی ہو رہی ہے کہ صدقہ کا میں نے ترجمہ غلط کر دیا, تو ہٹاؤ بھائی. اب ایسے موقع پہ اگر کوئی فوراً مجھے فون کر کے کہتے کہ مفتی صاحب صدقہ کا ترجمہ میں آپ سے کیا ہو گئی ہے, غلطی ہو گئی, وہ صدقہ نہیں ہے, وہ صدقہ ہے. ویسے بھی صدقہ کا وہ صدقہ بنتا ہی نہیں ہے نا, تصدیق سے, وہ تو واضح, تو میرے پر احسان ہوتا ہے نا. تو یہ مسٹیک ہر آدمی سے زبان کی مسٹیک ہوتی ہے, اس کا طریقہ یہ کہ بھائی آپ اس کو تمیز سے بتا دیں, پھر بھی رجوع نہ کرے, پھر آپ بولو یار بڑا بدتمیز آدمی ہے, ڈھیٹ آدمی ہے, اس کو بتایا بھی ہے پھر بھی رجوع نہیں کر رہا, یا تو ایکسپلین کرے, رجوع پھر بھی نہیں کر رہا. تو کہیں بھی ایسی بات ہو, ٹو دا پوائنٹ, اختلاف کو اتنی ہوا نہیں دینی چاہیے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اچھا, جو میں نے بیان لے کے چلا تھا, میں نے کہا تھا اس کو میں کمپلیٹ کروں گا, اس میں ایک اہم بات کمپلیٹ کرنے کی رہ گئی تھی. اصل جو بیان میں لے کے چلا تھا وہ تو یہ چلا تھا کہ جو اللہ کو بھولتا ہے اللہ اسے اپنا آپ بھلا دیتا ہے. اب یہ ٹاپک تو ابھی کمپلیٹ ہو نہیں سکتا, بڑا لمبا ٹاپک ہے, اس کو ہم اگلے ہفتے لے کے چلیں گے. ایک دوسرا ٹاپک میں نے بیچ میں دودھ کے علاوہ چھیڑ دیا تھا, وہ ٹاپک یہ تھا کہ آپ کو لوگ کیا کرتے ہیں, علماء سے ہٹا دیں گے. جیسے میں نے کہا نا, عیسائی اعتراض کر کے ہٹا تو دیتے ہیں, خود اپنے پاس کچھ پیکج ہوتا ہی نہیں. یہودی آپ کو اسلام سے ہٹا دے گا, ہٹا کے کہاں لے کے جائے گا, بند گلی میں, یہودیت کو تو ہم فالو نہیں کریں گے. اسی طرح خوب سمجھ لیں. پھر اس پہ اہل حدیث پہ بات آئی تھی. پھر ایک اور اہم جو اصل میرا ہدف تھا, میں نے مثالوں میں بات لمبی کر دی تھی, وہ یہ تھا کہ آج بہت سے لوگ علماء پہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ نظام کی تبدیلی کی بات نہیں کرتے, یہ صرف تزکیے پہ لگے ہوئے ہیں. تزکیے پہ خانقاہیں کھولی ہوئی ہیں, لوگوں کو اللہ اللہ سکھا رہے ہیں, لوگوں کو کہہ رہے ہیں فحش فلمیں چھوڑ دو, بد نظری چھوڑ دو, زنا چھوڑ دو, نماز پہ آ جاؤ. سسٹم کی تبدیلی کی بات نہیں کر رہی ہے. تو ایسے اسکالر کا جذبہ اچھا ہے, میں جذبے پہ وہ نہیں کرتا. لیکن یہ کیا کر رہے ہیں, یہ لوگوں کو علماء سے بدگمان کر دیتے ہیں کہ علماء تو گھروں میں بند ہو کے بیٹھ گئے ہیں, سسٹم کی تو بات ہی نہیں کر رہے. لیکن خود ان کے پاس بھی سسٹم کی تبدیلی کا کوئی پیکج نہیں ہے. تو جب بھی کوئی ایسے مبہم نعرے لگائے نا, آپ اس سے یہ پوچھیں کہ ٹھیک ہے آپ سسٹم کی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں, بات کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, آپ اس کے لیے کر کیا رہے ہیں. میں نے بیان میں مثال دی تھی نا کہ 20 سال پہلے ایک سیاسی لیڈر کی میں تقریر سن رہا تھا, ابھی یوٹیوب پہ فیس بک پہ کسی نے چلائی ہوئی تھی. وہ اسٹیبلشمنٹ کو برا کہہ رہا ہے, وہ حکومت کو برا کہہ رہا ہے, وہ وزیر اعظم کو برا کہہ رہا ہے, سب کو برا کہہ رہا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں حق پرست ہے. بعد میں پتا چلا اتنے برے وہ نہیں تھے جتنا یہ نکلا. اب میں نام تو نہیں لے سکتا, وہ تو جس کی جو ان کی جماعت کو فالو کرتے ہیں وہ بھر جائیں گے, کیونکہ ہم ممبر پہ ایسی باتیں نہیں کی جاتی. لیکن سبھی برا بلا کہہ رہے ہیں اس کو, A to Z پورا پاکستان ہی کہہ رہا ہے. کیوں؟ اس لیڈر نے کیا کیا, یہ لیبل لگا کے نا لوگوں کے جذبات کو کیش کرا کے اپنی طرف لایا, اور اپنے پاس بھی تبدیلی کا کوئی پیکج بولو نہیں تھا. تو خوب سمجھ لو, بعض دفعہ دوسرے کو برا کہا جاتا ہے لوگوں کو دوسروں سے کاٹنے کے لیے, لیکن اپنے پاس بھی کوئی تبدیلی کا پیکج نہیں ہوتا. تو ایسے برا کہنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. یہ حق بیانی کوئی فائدے کی چیز نہیں ہے کہ آپ سب کو برا بلا کہو, لوگ سمجھتے ہیں یہ ہے برحق. آپ کیا کرو گے, آپ کے پاس بھی کچھ نہیں ہے. اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ لوگ نہ آپ کے رہتے ہیں اور نہ ان کے رہتے ہیں, پھر ایتھیزم کی طرف جاتے ہیں یا بند گلی میں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایسی بہت سی تحریکیں ماضی میں اٹھی ہیں جنہوں نے تبدیلی کی بات کی اور نظام کی تبدیلی کی تحریکیں چلائیں, لوگوں کو علماء سے بدگمان کیا کہ یہ علماء مولوی کے پاس مت جاؤ, علماء غلط ہیں. لوگ علماء سے بھی بدگمان ہو گئے, اور پھر ان کے پاس خود بھی کوئی پیکج نہیں تھا تبدیلی کا. نتیجہ کیا نکلا, کچھ وقت کے بعد پھر لوگ ان سے بھی ٹوٹ گئے. لوگوں نے کہا ان کے پاس بھی خالی کھلی کی باتیں ہیں. اب علماء سے اتنے بدگمان ہو چکے تھے اب کہ واپس علماء کے پاس نہیں گئے. تو اب آپ بتاؤ, نہ آپ اس کے لیڈر ہو نہ علماء اس کے لیڈر ہیں, تو شیطان تو پھر اکیلی بکری کو کھاتا ہے کہ نہیں, بھیڑیا اکیلی بکری کو کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا. جو جماعت سے الگ ہو گئی اس میں تو بھیڑیا حملہ کرتا ہے. تو ہمارے تجربے ایسی تحریکوں کے بارے میں, تو یہ جو بھی نظام کی تبدیلی کی بات کریں نا, ان سے کہیں آپ کے پاس کوئی ایسا پیکج جو مؤثر ہو, گراؤنڈ ریئلٹی سے میچ کرتا ہو, اسباب کی دنیا میں جس کا رزلٹ کی امید ہو, ایسا کوئی پیکج بتائیں. تو وہ جواب میں کہیں گے کہ اسباب کو مت دیکھو, ہمارے ذمہ اپنا کام کرنا, ہم کام کے مکلف ہیں, نتیجے کے مکلف نہیں ہے. یہ بالکل غلط بات ہے. ہم ایسا کام جس کا نتیجہ نکلنا ہی ممکن نہ ہو, اس کام کے مکلف بولو نہیں ہے. میں اس کی مثالیں دیتا ہوں آپ کو, کیونکہ یونیورسٹیوں میں اس طرح کی تحریکیں چل رہی ہیں جو آپ کو علماء سے ہٹائیں گے, نظام کی تبدیلی کی باتیں کریں گے, مگر تبدیلی کا ان کے پاس نہ روڈ میپ ہے, نہ ان کے پاس افراد ہیں, نہ ان کے پاس کوئی ایسا پیکج ہے جو سوٹیبل پیکج ہو. ہوائی باتیں بہت ملیں گی ان کے پاس آپ کو. تو لوگ ان کی باتیں سن کے علماء سے بدگمان ہو جاتے ہیں کہ علماء کا جب بیان سنو تو یا تو 4 شادیاں آ رہی ہوں گی, یا نماز کی بات آ رہی ہوگی, روزے کی بات آ رہی ہوگی, ماں باپ کی اطاعت, ماں ہے, باپ ہے, بیوی کی خدمت, بیوی کے جو ہے نا حقوق پورے کرو, بیوی کو چاہیے شوہر کی عزت کرے. تو لوگ کہتے ہیں یار یہ کتنی چھوٹی چھوٹی نجی چھوٹی چھوٹی گھٹیا باتیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. فلاں بات کرتا ہے انقلاب کی, فلاں کیا بات کرتا ہے, انقلاب کی, سسٹم کی تبدیلی کی بات کرتا ہے, اور یہ چھوٹے چھوٹے ساس بہو کے جھگڑے لے کے نمٹانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. سسٹم کی تبدیلی کی بات کریں تو ان کا مینٹل لیول بڑا اوپر ہے, اور یہ مولویوں کا مینٹل لیول کیا ہے, یہ تو بڑا گھٹیا, تو نکاح طلاق کے مسائل لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. بس نماز میں یہ کرنے سے سدا صاحب ہو جاتا ہے, یہ کرنے سے یہ ہوتا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے ذہن کے لوگ, گھٹیا, نیچ. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ تو یہ نعرے ہیں بہت اچھے, حالانکہ علماء کے پاس نظام کی تبدیلی کا پیکج بھی ہے اور اس کی کوشش بھی ہے. آپ صحیح علماء سے ملو, سارے ایک جیسے نہیں ہیں, آپ ملو گے تو پتہ چلے گا.
اور یہ جو تزکیہ کیا جا رہا ہے نا انفرادی طور پہ, یہ بھی تو نظام کی تبدیلی کا ایک حصہ ہے. افراد تیار نہیں ہوں گے تو کون تبدیل کرے گا نظام؟ تو افراد کی تیاری بھی اس سسٹم کی تبدیلی کا ایک پیکج ہے. اب میں بتاتا ہوں سسٹم کی تبدیلی کا علماء کے پاس کیا پیکج ہے. وہ ایسا پیکج ہے جو سوٹیبل ہے اور علماء اس پہ عمل بھی کر رہے ہیں. لیکن جو اس طرح علماء سے آپ کو ورگلا رہے ہیں نا, دور کر رہے ہیں, ان کے پاس کوئی پیکج نہیں ہے. باتیں ہیں تو باتیں تو کر لو بھائی بیٹھ کے. اب میں بتاتا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں نا نتائج کے مکلف نہیں ہیں, ہم نے تو کام کرنا ہے, یہ بالکل غلط ہے. یہ اصول وہاں چلے گا جہاں گناہ اور فرائض و واجبات کی بات آئے گی. کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو خود کام ہی مقصود ہے, جیسے نماز بذات خود مقصود ہے, وہ آپ کو پڑھنی ہے, نتیجہ اچھا نکلے یا برا نکلے. لیکن کچھ چیزیں مقصود نہیں ہوتی, وہ مقصود کا ذریعہ ہوتی ہیں. جیسے جہاد ہے یا سسٹم کی تبدیلی کی کوشش ہے, وہ کوشش مقصود تھوڑی ہے, وہ ذریعہ مقصود ہے. نہی عن المنکر ہے, یہ مقصود نہیں ہے, مقصد ہے برائی کا خاتمہ. اگر آپ سمجھتے ہو کہ برائی سے روکنے سے خاتمے کے بجائے اور بڑھ جائے گی تو وہاں روکنا منع ہے. پھر نہیں, یہی بات میرا خیال ہے سمجھ میں. دیکھو اسلام میں دو طرح کے احکام ہیں, ایک مقصود ہیں اور ایک مقصود بولو نہیں ہے. نماز کیا ہے؟ عبادت مقصودہ ہے. نماز کیا ہے؟ آپ کوئی ٹیکنیکل پوائنٹ لے کر آئے کہ ایکچولی نماز سے مجھے فائدہ ہی نہیں ہو رہا, مجھ سے گناہ ہی نہیں چھوڑے تو نماز ہی نہیں پڑھوں گا, اس سے کہا جائے کہ نماز خود مقصد ہے یار, یہ پڑھو, چاہے اس سے برائی چھوٹے یا نہ چھوٹے, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی. حج آپ کو زندگی میں ایک دفعہ کرنا پڑے گا, آپ کو داڑھی رکھنی پڑے گی, عورت کو پردہ کرنا پڑے گا. یہ ساری عبادتیں وہ ہیں جو شریعت میں مقصود ہے. 5 ارکان ہیں نا اسلام کے. زکوٰۃ آپ کو دینی پڑے گی, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اب آپ کو ایکچولی ملک میں گورنمنٹ نے مہنگائی پہ قابو پا لیا ہے, لہٰذا زکوٰۃ دینے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. زکوٰۃ تو مقصد ہے بھائی, مالدار کو دینی پڑے گی. یہاں نہیں ہے ملک میں مالداری آ گئی, افریقہ کے جنگلوں میں جا کے تقسیم کرو, دینی پڑے گی آپ کو. غریب تلاش کرنا پڑے گا آپ کو زکوٰۃ کے لیے, چاہے مہنگائی ختم بھی ہو جائے. ملک ناروے امریکہ میں جو جن کو زکوٰۃ نکالنے والے زکوٰۃ کے لیے لوگ نہیں ملتے, ہم ان کو کہتے ہیں پاکستان میں تو زکوٰۃ بھائی. تو زکوٰۃ عبادت مقصودہ, حج عبادت مقصودہ, نماز عبادت مقصودہ. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مقصود نہیں ہیں بلکہ وہ مقصد تک پہنچنے کا بولو ذریعہ ہے, وہ مقصد نہیں ہوتی. تبلیغ مقصد نہیں ہے, ذریعہ مقصد ہے. جہاد مقصد نہیں ہے, ذریعہ بولو نا مقصد ہے. تبھی تبلیغ والے خود کہتے ہیں کہ بھائی علماء کو تبلیغ نہ کرو. کہتے ہیں نا تبلیغ والے جب علماء کے پاس آتے ہیں نا تو یہ نہیں کہتے آپ دین پہ چلنے کی ہمارے اندر بھی فکر پیدا ہو جائے, آپ کو چاہیے. ان کو پتا ہے مولوی کو غصہ آ گیا, رکھ کے چمڑ لگایا, تو میرا باپ بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. تو تبلیغ والوں کو پتا ہے بھائی علماء ہیں, وہ تو خود مبلغ ہیں, تو ان کو سمجھانے کے لیے الگ طریقہ ہے. بھائی آپ ہماری سرپرستی کے لیے تشریف لے آئیں تو رسپیکٹ دیتے ہیں, وہ تشریف لانا لے آتے, نہیں لانا نہیں لاتے. تو وہاں اسٹائل کیا ہو گیا, چینج ہو گیا. اور بعض جگہ تبلیغ والے ہی منع کرتے ہیں, وہاں کرنی نہیں ہے, کیونکہ فائدے کے بجائے کیا ہوگا, نقصان ہوگا. بے موقع تبلیغ جیسے ہوتی ہے. اب آپ کو پتا ہے کہ میں اس کو تبلیغ کروں گا, آگے سے رسپانس جو آئے گا الٹا آئے گا. تو ایسے موقع پہ آپ یہ بات کرو کہ ہم کام کے مکلف ہیں, نتیجے کے مکلف نہیں ہیں. یہ غلط بات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ آپ کے ابا غصے میں بیٹھے ہوئے ہیں, یا بیگم, ابا کی مثال سمجھ میں نہیں آئے گی, بیگم غصے میں بیٹھی ہوئی ہے, پہلے ہی پھڈا چل رہا ہے, آپ نان نفقہ نہیں ادا کر رہے, آپ انڈے پراٹھے ٹائم پہ نہیں لے کر آ رہے, ڈبل روٹی ٹائم پہ نہیں لے کر آ رہے, وہ بیچاری زچ ہو کے بیٹھی ہوئی ہے نا مصیبت میں, غصہ آیا ہوا ہے اس کو آپ کے اوپر یار, اور واقعی غلطی آپ کی ہے. ایسے موقع پہ آپ اس کو سمجھائیں بیگم پردہ کیا کرو, نماز پیا کرو, پڑھا کرو. وہ غصے میں بھنائی ہوئی بیٹھی ہے, آپ اس کے بیسک حقوق ادا نہیں کر رہے, آپ انٹیوں سے آپ کے سیٹنگ بھی چل رہی ہے, اس میں آپ پکڑے گئے رنگے ہاتھوں, وہ اس پہ آپ اپنا غصہ نکال رہی ہے, اور آپ اسے نماز روزے کے فضائل سنا رہے ہو, تو وہ مانے گی؟ وہ بولے گی تو انٹیوں کو صبح شام جا کے دیکھ رہا ہے, ابھی میں نے تیرا یہ موبائل سے نمبر نکالے ہیں اور مجھے نصیحت اس موقع پہ کر رہا ہے, کم از کم ابھی نہیں بنتی یہ نصیحت, تو بے موقع تبلیغ ہوگی نا. ابا غصے میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کہہ رہے تو تجھے میں نے یہ بولا تھا کہ گاڑی بائک پنچر ہو گئی, بنوا کے لاؤ. غصے میں وہ بھنائے میں بیٹھے ہوئے, آپ کہہ رہے ہیں ابا آپ نماز نہیں پڑھتے, دیکھیں نماز بہت ضروری ہے اسلام میں. آپ کوئی کہتا ہے یار تو باپ کو سمجھا رہا ہے, اور ایسے موقع پہ سمجھا رہا ہے جب وہ تجھے سمجھا رہا ہے, ٹھیک ہے, اور تو الٹا اس کو, اس سے تو فائدے کے بجائے نقصان ہوگا. آپ جواب میں کہتے ہیں ہم کام کے مکلف ہیں, ہم نے تبلیغ کرنی ہے, جہاں موقع ملے گا تبلیغ کریں گے, نتائج نہیں دیکھنے, نتائج کس پہ چھوڑنے ہیں, اللہ پہ. تو اگلا کہے گا تو جا اپنا علاج کسی ڈاکٹر سے کروا, تبلیغ تو بعد میں, پہلے تیرا مینٹل دماغ سیٹ نہیں ہے. تبلیغ مقصود نہیں ہے, مقصد کیا ہے؟ اب یہ نہیں کہ تبلیغ چھوڑ دیں, تبلیغ تو کرنی ہے, لیکن اسٹائل کہاں کیسا ہوگا, وہاں تبلیغ ایسے کریں گے کہ غصہ ٹھنڈا ہو جائے, اور خود نہ سمجھائیں, ابا کو کسی مولانا کے بیان میں لے جائیں, یا اماں کو بول دیں, وہ سمجھا دیں گی, ٹھیک ہے نا. اماں کو سمجھا دیں, ابا خود ہی سمجھ جائیں گے, ٹھیک ہے, ان کو الگ سے سمجھانے کی ضرورت نہیں رہی. دیکھو فرعون چاہتا تھا حضرت موسیٰ کو قتل کر دے, ہزاروں بچے قتل کر دیے نا, فرعون کی بیوی رکاوٹ نہیں بنی, فرعون نے بنی اسرائیل کے ہزاروں بچے قتل کر دیے. لیکن موسیٰ علیہ السلام جب صندوق سے نکلے, فرعون نے ارادہ کیا قتل کرتا ہوں, بیوی نے کہا نہیں کرو, فرعون نے کہا ٹھیک ہے نہیں کرتا. بیوی نے ایک دفعہ کہا لا تقتلوہ, ایک دفعہ کہا فرعون کی بیوی نے, وائف نے, فرعون کی وائف نے ایک دفعہ کہا لا تقتلوہ, تمہارا ارادہ اس کو قتل کرنے کا ہے؟ فرعون نے کہا جی, کیونکہ بنی اسرائیل کا اس کا امکان ہے, بنی اسرائیل کا بچہ ہوگا, میں تو نہیں چھوڑوں گا, میں تو قتل کر دوں گا. تو بیوی نے کہا لا تقتلوہ, اس کو نہیں قتل کرو. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کہا کیا ہے؟
موسیٰ علیہ السلام نے ساری زندگی اللہ کا حکم سنایا فرعون کو. موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی, سانپ بنا, اتنے معجزات دیکھے, لاٹھی سانپ بنی. فرعون نے دیکھا کہ ہزاروں جادوگر موسیٰ کے ہاتھ پہ ایمان لے آئے, اور موسیٰ بات کس کی کر رہے ہیں؟ اللہ کی. پھر بھی فرعون ایک بات بھی نہیں مانا. بیوی نے ایک دفعہ کہا کہ لا تقتلوہ, بچے کو قتل نہیں کرو. فرعون نے کہا ٹھیک ہے. فرعون نے کیا کہا؟ قبول ہے. اس سے آپ بیوی کی پاور اور طاقت کا اندازہ لگاؤ. بیوی کی طاقت کا اندازہ لگاؤ کتنی پاورفل ہوتی ہے عورت. تبھی جب طوفان آ رہا تھا نا کراچی میں, لوگ کہہ رہے تھے بیوی کو چھت پہ بھیج دو, طوفان کا مقابلہ طوفان کر سکتا ہے. خیر, خواتین غصے ہوتی ہیں, بھائی انٹرٹینمنٹ ہے یار, ہم لوگ کے ہنسنے کی اور کیا چیز ہے یار. خواتین کہتی ہیں ہمارا مذاق اڑا رہا ہے. ہم لوگ کو بھی تو ہنسنے کا بنتا ہے کہ نہیں بنتا آدمیوں کو؟ ہم انہی چیزوں سے خوش ہوتے ہیں. کیا خیال ہے یار, تو ہنسنے تو ہم کوئی سیریس تھوڑی ہیں. مجھے بہت نیچے الٹے کمنٹس کیے ہوتے ہیں خواتین نے, ہمارا مذاق اڑاتا رہتا ہے اور یوں ہے اور فلانا ہے, طوفان کا مقابلہ طوفان کر سکتا ہے, اور ہر وقت ہمارے یار ہم لوگ خوش ہو رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. خوش ہو رہے ہیں, گھر سے باہر ہیں ہم, گھر سے باہر ہمیں خوش ہونے کے اور کوئی اس کے یہ سیریس نہیں ہو آپ لوگ. اس میں کوئی ہوتا ہے تو اپنی ذمہ داری پہ سیریس ہو جائے وہ. اچھا تو میں کیا بات کر رہا تھا؟ اب دیکھو گراؤنڈ ریئلٹی دیکھ کر حکم ہے کہ جو چیز ذریعہ مقصود ہے اس میں گراؤنڈ ریئلٹی دیکھی جائے گی کہ اس کے ریزلٹ کیا نکلے گا. اب دیکھو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرعون کے خلاف کھڑے ہوئے, بنی اسرائیل سارے حضرت موسیٰ کے ساتھ ہو گئے. موسیٰ کلیم اللہ تھے, لاٹھی سانپ بنا دیتے تھے, کیا کچھ اللہ نے معجزے دیے. مگر فرعون کے خلاف سسٹم کی تبدیلی کی بات تو کی, مگر وے آف چینجنگ کیا تھا؟ جو گراؤنڈ ریئلٹی سے میچ کر رہا ہو. سب سے پہلے تو اللہ نے جب حضرت موسیٰ کو فرعون کے پاس بھیجا کہ فرعون کے پاس جاؤ تبلیغ کرو, موسیٰ علیہ السلام نے گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر ایک اشکال کیا جو بالکل بجا تھا. اے اللہ میں تو ویسے ہی موسٹ وانٹیڈ ہوں, مجھ سے غلطی سے ایک انسان قتل ہو گیا ہے, میں وہاں جاؤں گا وہ تو مجھے مار دیں گے, تو تبلیغ کہاں ہوگی؟ حضرت موسیٰ کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ اللہ کا حکم میں جائیں گے بھلے گردن اڑا دی جائے. لیکن حضرت موسیٰ کو پتا تھا اللہ نے مجھے ایک مشن دیا ہے, وہ مشن کی میں نے تکمیل کرنی ہے. تو میں ایسے ہی فرعون کے محل میں چلا گیا تو فرعون تو مجھے قتل کر دے گا, وہ مشن کیا ہو جائے گا؟ تو اللہ مجھے اس اشکال کا جواب چاہیے نا, اللہ سے اشکال کر رہے ہیں. آج ان اسکالر سے جب کوئی اشکال کرے کہ تم سسٹم کی تبدیلی کی جو بات کر رہے ہو تو تمہارا جو تبدیلی کا جو پروسیس ہے وہ سوٹیبل نہیں ہے, تو فوراً کہتے ہیں آپ اصل میں اشکالات اس لیے کر رہے ہو جان چھڑانا چاہتے ہو. او بھائی جب تک ہمارے پاس اس اشکال کا جواب نہیں آئے گا ہم آپ کی تحریک کا حصہ نہیں بن سکتے, رزلٹ غلط نکلے گا اس کا. تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ سے پہلا سوال کیا تھا, اللہ مسئلہ یہ کہ میں جاؤں گا وہ تو مجھے کیا کر دیں گے؟ قتل کر دیں گے. تو اشکال بنتا تھا نا کہ اللہ تو ایسے شخص کو پیغمبر بنا کے بھیج رہا ہے جس کو تو فرعون پہلے ہی تلاش کر رہا ہے, اور کتنا گراؤنڈ ریئلٹی سے ہٹ کے ایک بات ہے کہ میں جاؤں بھی ایک تو پکڑا بھی جاؤں اور الٹا نصیحت کرنا شروع کر دوں. پھر اللہ نے گارنٹی لی کہ اے موسیٰ وہ تجھے قتل نہیں کریں گے. اب جب اللہ نے گارنٹی لے لی ہے, اب گراؤنڈ ریئلٹی کہہ رہی جب اللہ ذمہ دار ہے تو اب میرا جانا بولو بنتا ہے. تو ہمارے سے اللہ تو ایسی گارنٹی نہیں لیتا کہ تم جاؤ اور میں گارنٹی لیتا ہوں. جب تک اللہ نے گارنٹی نہیں لی ہے موسیٰ علیہ السلام بولو نہیں گئے. ہمارے نبی نے ہمیشہ پہرے رکھے ہیں, پہرے دار. رات کو بھی آپ کے پاس پہرے دار ہوتے تھے, دن میں بھی پہرے دار ہوتے تھے, جنگوں میں بھی ہوتے تھے, امن میں بھی ہوتے تھے. اللہ نے گارنٹی لی کہ آپ پہرے دار ہٹا دیں, یہ آپ کو قتل نہیں کر سکتے. اس دن سے نبی نے اپنے گارڈ کیا کر دیے؟ ہٹا دیے. جب اللہ نے کیا لے لی ہے؟ گارنٹی. جب تک نہیں لی تو گارڈ. ہم سے لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب گارڈ کیوں رکھے ہوئے؟ ہم کہتے ہیں بھائی اللہ نے ہم سے کوئی گارنٹی نہیں لی ہے کہ بغیر گارڈ کے گھومیں گے تو تمہیں بچاؤں گا. آج اگر کوئی فرشتہ آ جائے, اول تو وہی کا اعتبار نہیں ہوگا, وہی کا دروازہ بند ہو گیا. یہ مجھے 40 دن متواتر خواب آ جائے, 40 دن آئے گا تو میں یقین کر لوں گا یہ اللہ کی طرف سے, اس سے پہلے میں رسک نہیں لے سکتا. ہو سکتا ہے کوئی پرانا دشمن خواب میں فرشتہ بن کے آیا ہو, بولو گارڈ نہ رکھو. تو اللہ اگر آج وہی کے ذریعے یہ 40 دن متواتر خواب آئے اور اللہ کے گارڈ ہٹا دو تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا. تمہیں جب اللہ نے کوئی ایک صاحب مجھے کہنے لگے مفتی صاحب آپ ادھر آ جائیں ہمارے علاقے میں نے کہا وہاں حالات بہت خراب ہیں, دھماکے شماکے ہو رہے ہیں اور وہاں کوئی سیکورٹی کا بھی انتظام نہیں ہے. کہہ رہے ہیں اللہ نے چاہا تو اللہ بچائے گا. میں نے کہا اللہ نے نہیں چاہا تو پھر بات تو صحیح ہے, اللہ نے چاہا تو بچا لے گا, لیکن مجھے تو نہیں پتا کہ اللہ کیا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے نا, اللہ بچانا چاہ رہا ہے یا نہیں چاہ رہا بچانا. ایک صاحب نا رسگلے کا ڈبہ رکھا ہوا ہے, شوگر ہے, کھا رہے ہیں. میں نے کہا بھائی مر جائے گا, تجھے شوگر ہے. اس نے کہا اللہ نے چاہا تو نہیں مروں گا. میں نے کہا اللہ نے نہیں چاہا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ جتنے قبرستان میں گئے ہیں اللہ نے نہیں چاہا تھا کہ یہ زندہ رہیں, تبھی یہ لڈو کھا کے کہاں چلے گئے؟ قبرستان میں چلے گئے. تو تجھے کس نے بتایا کہ اللہ چاہے گا کہ نہیں چاہے گا؟ ہمیں نہیں پتا, لہذا ہم مکلف ہیں اسباب کے. ہم گراؤنڈ ریئلٹی اور اسباب کو دیکھ کے تبلیغ بھی کریں گے, سسٹم کی تبدیلی کی بھی کوشش کریں گے. تو موسیٰ علیہ السلام کا کام کیا تھا؟ سسٹم کو تبدیل کرنا. اس کے لیے گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھا گیا. پھر موسیٰ علیہ السلام کا ایک مسئلہ, حضرت موسیٰ نے کہا میری زبان میں فصاحت نہیں ہے. میں جب بات کرتا ہوں تو زبان میں کیا ہے؟ فصاحت نہیں ہے, لکنت ہے زبان میں, یا اور کوئی بیماری ہے زبان میں. تو گراؤنڈ ریئلٹی کیا کہتی ہے؟ بھائی آپ جا رہے ہیں بادشاہ کے پاس, عوام کے پاس, آپ کو اگر بولنا نہیں آتا صحیح طریقے سے تو گراؤنڈ ریئلٹی یہ کہتی ہے کہ تبلیغ کا اثر نہیں ہوگا. حضرت موسیٰ کہہ سکتے تھے اللہ تو نے مجھے بنا دیا پیغمبر, اب مجھے بولنا آتا ہو کہ نہیں آتا میں تو جاؤں گا, کیونکہ میں نتائج کا مکلف نہیں, میں کس کا مکلف ہوں؟ اسباب کا. حضرت موسیٰ کو اشکال ہوا کہ اللہ کہ میری زبان میں لکنت ہے, میں بول نہیں سکتا, تو دو کام کر, یا تو مجھے نہیں بھیج, ہارون کو بھیج دے, اس کو بولنا آتا ہے.
اللہ نے کہا نہیں تو جائے گا موسیٰ, تو کیا کرے گا, تو جائے گا. پھر اللہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے اللہ, میرے بھائی ہارون کو میرا نمائندہ بنا دے, دعوت میری ہوگی, زبان کس کی ہوگی, میرے بھائی کی, اور میری زبان میں جو لکنت ہے اس کو دور کر دے, دونوں مل کے دعوت دیں گے. تو یہ گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کے کام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اللہ نے حضرت موسیٰ کی دونوں دعائیں قبول کی. سنشد عضدک بأخیک, کیا مزیدار آیت ہے یار, ایسا قرآن عربی میں پڑھنے کا مزہ ہے. اے موسیٰ میں تیرے بازو کو تیرے بھائی کے ذریعے مضبوط کر دوں گا, تیرا بازو مضبوط کروں گا کس کے ذریعے, تیرے بھائی کے ذریعے مضبوط کروں گا, تیرا بھائی بھی تیرا ساتھی بنے گا, دعوت تیری ہوگی, بلاغت کس کی ہوگی, جب وہ فرعون کے محل میں تقریر کرے گا نا ہارون, اس کو بولنا آتا ہے, ایسے لوگوں پہ اثر ہوگا جیسے جادو ہو گیا لوگوں پہ, ایسی تقریر کرے گا. تو یہ بولنا, اسپیکنگ پاور بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. تبھی میں کہتا ہوں اپنے بچوں کو بولنا سکھاؤ. تو ان دو کاموں کو اللہ نے پورا کیا, اس کے بعد اللہ نے کہا اب ایسے ہی جانا پڑے گا, مزید کچھ نہیں, ٹھیک ہے نا. تو جب آرڈر آ گیا اللہ کی طرف سے, اب گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھنے کی اجازت نہیں. اب تو اللہ نے آرڈر کر دیا ہے نا, اب تو آرڈر کر دیا, اب تو جانا پڑے گا. اب اگر موسیٰ علیہ السلام کہ میں نتائج کا مکلف ہوں اللہ, تو اللہ کہے گا اب میں نے ذمہ داری لی ہے تو آپ کو جانا پڑے گا. تو خوب سمجھ لیں آگے کیا ہوا ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی. موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہزاروں بنی اسرائیل اکٹھے ہو گئے, ظلم ہوتا رہا, مار کھاتے رہے. فرعون نے قتل و غارت بڑھا دی, اپنی بیوی کو بھی قتل کر دیا فرعون نے حضرت موسیٰ پہ ایمان کی وجہ سے. سب کچھ ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام نے علم بغاوت بلند نہیں کیا, ریاست کے خلاف ایسا نہیں ہے توپوں اور ٹینکوں کے ساتھ نکل آئے ہوں. کیوں؟ حضرت موسیٰ یہ کہہ سکتے تھے کہ بھائی اب ہم ان کے خلاف جہاد کریں گے اور حکومت کا تختہ الٹیں گے. لوگ کہتے ہیں ہم تو کمزور ہیں, ہم اپنے بچوں کو قتل ہوتے نہیں بنا سکتے, اور آپ کہہ رہے ہو اسٹیٹ کے اگینسٹ ہم ٹینکوں کے ساتھ نکلیں, ہم تلواریں لے کے نکلیں. تو موسیٰ علیہ السلام کہہ سکتے تھے ہم اسباب کے مکلف ہیں, نتائج کے مکلف نہیں ہیں. لیکن حضرت موسیٰ نے یہ لفظ بولو نہیں کہا. یہ لفظ جب استعمال کرتے جب اللہ کی طرف سے آرڈر ہوتا کہ لڑنا ہے ہر صورت میں, جیسے قوم عمالقہ کے خلاف آرڈر آیا کہ لڑنا ہے, جب اللہ کہہ دے گا کہ لڑنا ہی لڑنا ہے, پھر ہم اسباب کے مکلف, پھر ہم نتائج کے مکلف نہیں ہے. جب تک ایسا آرڈر اسپیسیفک کسی خاص جنگ کے بارے میں نہیں آتا تو ہم نے کس کو دیکھنا ہے, زمینی حقیقت کو. حضرت موسیٰ کو نہیں آیا جہاد کا حکم تو حضرت موسیٰ نے خود اعلان نہیں کیا بلکہ زمینی حقیقت کو دیکھا کہ بھائی فرعون پاورفل ہے, ہمارے لیے بنی اسرائیل کو بچانا مشکل ہو رہا ہے اور ہم علم بغاوت بلند کریں. تو اس لیے حضرت موسیٰ اپنی قوم کو یہی کہتے رہے, صبر 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 صبر. تو وہی جواب موسیٰ کی قوم نے دیا جو آج لوگ کہتے ہیں کہ کب تک صبر کریں, کب تک صبر کریں. لوگ یہ جملہ استعمال کرتے ہیں کہ اچھا یہ مولوی لوگ ہمیں کہتے ہیں صبر کرو صبر کرو, کیا مطلب آرام سے ہاتھ پہ ہاتھ کر کے بیٹھے نا, مار کھاتے نا. ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ مار نہ کھائیں, آپ جو جیسے موسیٰ علیہ السلام جو اپنا کام تھا وہ تو کر رہے تھے نا, تبلیغ بھی کر رہے ہیں, دعائیں بھی کر رہے ہیں, اور اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں. تو آپ جو تبدیلی کے سوٹیبل ذرائع ہیں وہ اختیار کریں, وہ میں بتاتا ہوں وہ بھی کیا ذرائع ہیں. لیکن آپ یہ کہنا کہ ہم کچھ بھی نہ کریں, یہ نعرہ لگا کے وہ کچھ کرنا شروع کر دیں کہ رہے صحیح سے بھی جائیں. اس کی مثال ایسے, دو طاقتور آدمی آئے آپ سے لڑنے کے لیے, ان کے پاس بندوقیں بھی ہیں چاقو بھی ہیں. ایک نے لگایا آپ کو کھینچ کے تھپڑ, عقل مند کہہ رہا ہے تھپڑ کھا لے آرام سے, جتنے بھی چانٹے مارے نا ابھی کیا کر کھا لے, کیونکہ تو نے ایک بھی لگایا نا تو یہ فائر کریں گے تیرے اوپر, کیونکہ ان کے پاس پسٹل بھی ہے, ان کے پاس چاقو بھی ہے, افرادی قوت بھی ان کے پاس ہے. یہ چار ہے, تو کیا ہے اکیلا ہے. اب آپ کہو یار میں ماری کھاتا رہوں, میں تھپڑی کھاتا رہوں, نہیں میں تھپڑی کھاتا رہوں. ہم کہیں گے ہم نہیں کہہ رہے تھپڑ کھاتا رہے, تو اپنا ہاتھ سے دفاع کی بھی کوشش کر, بھاگنے کی بھی کوشش کر. یہاں کھڑے ہو کر کون کہہ رہا ہے تو کھاتا رہے, بھاگ سکتا ہے بھاگ جا, بھاگنے کا راستہ بھی نہیں ہے, تھپڑ کھانے کا راستہ بھی نہیں ہے, یعنی تھپڑ بھی برداشت نہیں ہو تو دعا کے علاوہ تیرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. اب یہ کہ ہم اس کو یہ کہیں کہ ایسے ہی مار کھاتا رہے, لہذا اس کے نتیجے میں تو ریپلائی کرنا شروع کر دے, تھپڑ مارنا شروع کر دے, تو بھائی ابھی چانٹے کھا رہا ہے نا, تو نے ایک تھپڑ لگایا تو آگے گولیاں کھائے گا. جیسے ڈاکو نہیں آ کے بندے سے موبائل چھین رہے ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں تمیز سے دے دو. اب کوئی کہ میں موبائل دے دوں, جو بھی ڈاکو ہے موبائل اٹھا کے دے دوں اس کو, ہم کہتے ہیں بھائی دے دے, جو بھی ڈاکو ہے موبائل اٹھا کے دے دے. یار یہ تو پھر ڈکیتی ہوتی رہے گی. بھائی ہم کہتے ہیں اس کے لیے سوٹیبل یہ ہے کہ تھانے میں رپورٹ کرا, یا اپنے پاس دفاع کے لیے اسلحہ رکھو, یا دکانوں پہ اسلحہ لائسنس بنواؤ تاکہ ایک دکان لٹ رہی ہو تو دوسرا فائر کرے. لیکن جب تک یہ چیزیں آپ کے پاس نہیں ہیں تو آپ یہ سوچ کے کہ ڈاکو تو موبائل لیتے رہیں گے, آپ نے ذرا سا آپ کے پاس ہے کچھ نہیں, تو آپ اگر نہیں دو گے تو وہ فائر مار کے آپ کو مار دے گا, اس کا کچھ بھی نہیں جا رہا. تو یہاں بھی یہی ہے میرے بھائی کہ ایسا پیکج انقلاب کا دے رہے ہیں کہ اس پیکج پر عمل کرنے سے جو رہا سہا اسلام اور رہی صحیح خیر ہے اس سے بھی آپ کو ہاتھ دھونے پڑ جائیں گے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو ایسے لوگ جو ایسے اسکالر آپ کو علماء سے ہٹا رہے ہیں کہ انقلاب 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 اور سسٹم کی تبدیلی, لیکن سسٹم کی تبدیلی کا کوئی سوٹیبل پیکج نہیں ہے, جو ہے وہ بڑا ڈینجرس ہے, اس سے فائدے کے بجائے کیا ہوگا, نقصان ہوگا, تو وہ پھر اور آپ کو دلدل میں لے جائے گا. تو سوٹیبل طریقہ جو علماء کہتے ہیں وہ سب اختیار کر سکتے ہیں. نمبر ایک, ہمارے ہاں بیوروکریٹس ہیں جو اصل میں دیکھو اسٹیبلشمنٹ اور بیوروکریٹس ان کے ہاتھ میں حکومت کی لگام ہوتی ہے. غلط تو نہیں کہہ رہا میں؟ 3 شعبے ہیں. عدلیہ, جج اگر آپ کی مرضی کا نہیں ہے تو کسی کا باپ بھی اس سے صحیح فیصلہ نہیں کروا سکتا. دیکھو پیپلز پارٹی کا جج ہوگا تو پیپلز پارٹی پہ جتنے کیس ہوں گے وہ سارے کیا ہوتے رہیں گے, وہ بڑے بڑے
خون معاف ہو جائیں گے. جج اگر مسلم لیگ کا ہوگا تو مسلم لیگوں کے سارے خون کیا ہو جائیں گے, حلال ہو جائیں گے. اگر وہ جس بھی سیاسی تنظیم, دو تنظیموں کا نام صرف ایک مثال کے طور, سب تنظیموں کا یہی حال ہے, اس میں کوئی بھی بچا ہوا نہیں ہے. ملک چلانے والی 3 طاقتیں ہوتی ہیں, ایک عدلیہ ہے, اسٹیبلشمنٹ ہے, اور بیوروکریٹس ہیں, جو اسٹیبلشمنٹ میں ہی جاتے ہیں, لیکن ہم اس کو ایک الگ جو سی ایس ایس کرتے ہیں نا, اور ملک کی لگام جن کے ہاتھ میں, جو حکمرانوں کو مشورے دے رہے ہوتے ہیں. چوتھا طبقہ ہوتا ہے حکمران, وہ آتے ہیں الیکشن کے ذریعے. حکمران کس کے ذریعے آتے ہیں, اس کو تبدیل کرنا ممکن نہیں ہے آپ کے لیے, کیونکہ قوم میں میجورٹی ان پڑھ ہے. تو جب تک یہ سسٹم تبدیل نہیں ہوگا نا جمہوریت کا, تو ان پڑھ لوگ ہی آئیں گے عام طور پہ, سمجھتے ہو. اب تو ووٹ کی, تو ایک جاہل کے ووٹ کی ویلیو بھی وہی ہے پاکستان میں جو ایجوکیٹڈ آدمی کی ہے. ایک ماسٹر کیا ہوا آدمی کا بھی وہی ووٹ ہے جو ایک عامی آدمی کا ہے. تو ماسٹر کیے ہوئے زیادہ ہیں, عامی لوگ زیادہ ہیں. تو ان پڑھ لوگ کسی اچھے آدمی کو سلیکٹ کریں گے کیا؟ تو جو آ رہا ہے اس کو تو آپ چینج نہیں کر سکتے. اب جمہوری سسٹم کو بھی چینج اوپر سے کرنا پڑے گا, یہاں سے نہیں ہوتا چینج وہ. اب اس میں کیا ہے, آپ کے پاس 3 سیٹیں ابھی خالی پڑی ہوئی ہیں جس میں آپ اچھے لوگوں کو لا سکتے ہو. ایک فوج ہے, اسٹیبلشمنٹ ہے, دوسرا کیا ہے, عدلیہ ہے, تیسرا بیوروکریٹس ہیں. اس کے لیے دروازے سب کے کھلے ہوئے ہیں. اس میں یہ کہنا کہ چند لوگوں کا قبضہ ہے, یہ بالکل غلط ہے, یہ مشاہدے کے خلاف ہے. ہوتا یہ ہے کہ کچھ باطل لوگ ان تینوں اداروں کو انہوں نے فوکس کیا ہے, وہ اپنے بچوں کو پڑھا کے بڑی بڑی پوسٹوں پر ان تینوں اداروں میں بھیج رہے ہیں. پھر وہ اقلیت میں ہوتے ہیں, لیکن ملک کی باغ ڈور ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے. ان اقلیتوں کا ایک بندہ مر جائے, ہنگامہ دیکھو پورے ملک میں کتنا ہوتا ہے, اور اکثریت کے 100 مر جائیں کچھ بھی نہیں ہوتا, نہ پولیس آتی ہے نہ کوئی پوچھنے والا ہوتا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایسے ادارے کھولو بہت ہائی لیول کی, ان میں ایجوکیشن ہو. وہ ادارے ہوں جن میں فوج کے افسران بھرتی ہوتے ہیں, جن اسکولوں سے فارغ ہو کے, جن کالجز سے فارغ ہو کے, جو سی ایس ایس کرواتے ہیں. تو ایسے ادارے باطل کے ہاتھ میں ہونے کے بجائے کس کے ہاتھ میں ہونے چاہیے؟ بولو نا, آپ کے ہاتھ میں ہونے چاہیے. اس پر اگر آپ محنت کرتے ہو, ہم آپ کے ساتھ ہیں. اس میں سی ایس ایس تو ابھی سے کروا رہے ہیں. پاکٹ ویلفیئر ٹرسٹ کا کام کیا ہے کہ بھائی جو دیکھتا ہے کہ جو لڑکے اچھے ہیں, جو 2 نمبر لوگ نہیں ہیں, ان کو اسکالرشپ دی جائے, ان کو سی ایس ایس اپنے خرچے پہ کرایا جائے. پھر جب وہ فارغ ہو جائیں گے, ان کو جاب ملے گی, تو وہ قرضہ ان سے واپس لیا جائے. تو میں ایسے لڑکوں سے ملا ہوں. تو میں صرف جامعۃ الرشید کی بات نہیں کر رہا, اور بھی بہت سے ادارے یہ کام کر رہے ہیں. تو جو بھی یہ کام کر رہا ہے تو یہ سوٹیبل بھی ہے, اس کا پائیدار نتائج بھی نکلیں گے. تھوڑا لانگ ٹرم ہے, یہ آج نہیں 50 سال بعد نکلیں گے. اگر یہ کام ہم نے 50 سال پہلے کر لیا ہوتا تو آج اس کے نتائج بولو سامنے آ. جیسے ترکی نے کیا, آج اس کے نتائج سامنے. طیب اردگان ایک پیدا ہوا, طیب اردگان مر جائے گا تو ایسا نہیں ہے کہ ترکی میں تحریک ختم ہو جائے گی. 100 طیب اردگان پیچھے کھڑے ہوئے. ہمارے یہاں کوئی ایک لیڈر آتا ہے, لوگ کہتے ہیں بڑا ایماندار اور یوں ہو گیا, تو مارکیٹ سے لیڈرشپ کیا ہو گئی, شارٹ, ختم, کوئی پیچھے کچھ بچا ہی نہیں ہے. تو سسٹم کی تبدیلی تعلیمی اداروں سے ہوگی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ بیوروکریٹس ہوں. میں نے ایک صاحب کو کہا کہ وہ کہتے ہیں لاہور کے ایک جج نے غیر شرعی فیصلہ دیا. میں نے کہا آپ اپنے بچے کو جج بنا دو یار, آپ ہدف بناؤ کہ میرے 4 بچے ہیں, میں 4 کو سپریم کورٹ کا جج بناؤں گا, تو ایک آدھ ہائی کورٹ کا تو بن ہی جائے گا نا. تو اس طرح جب آپ ایجوکیشن کے میدان میں آگے بڑھو گے اور تعلیمی ادارے آپ کے کنٹرول میں ہوں گے. ابھی تعلیمی ادارے آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے, جس کے نتیجے میں آپ کا اپنا بچہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. وہ دوسروں کے ویژن کا حصہ بن کے وہاں ایجوکیشن حاصل کرتا ہے, جس کے نتیجے میں وہ دوسروں کے لیے کام کرتا ہے. وہ بچہ آپ کا نہیں رہتا, آپ سے تمیز سے بات کرنا بھول جاتا ہے. تو تعلیم تو سب جگہ سیم ہے میرے بھائی, ماحول کا فرق ہے. تو تعلیم آپ نے وہ دینی ہے جو اسٹینڈرڈ کی تعلیم ہو, ماحول آپ نے وہ دینا ہے جو آپ کو اسلام کہہ رہا ہے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ تو یہ نظام کی تبدیلی کا اگر کوئی یہ بات کرتا ہے تو ہم اس کے شانہ بشانہ, اور اس سسٹم کی تبدیلی کی ہم خود بھی بات کر رہے ہیں. تبھی تو ہم نے الغزالی یونیورسٹی بنائی ہے, تبھی تو ہم نے جو ہے وہ ایسے اسکول بہت سارے بنا لیے ہمارے ادارے نے, جو او لیول اے لیول کرا رہے ہیں اسلامی ماحول میں. اور صرف ہم نے نہیں بنائے, بہت سے لوگوں نے بنائے. لوگ مجھے آ کے بتاتے ہیں کہ آپ ہمارے اسکول کا افتتاح کریں, میں جا کے افتتاح کرتا ہوں ان کے اسکول کا, میں اس کو پروموٹ کرتا ہوں. تو یہ ایک سوٹیبل طریقہ ہے نظام کی تبدیلی کا. تو جب اسٹیبلشمنٹ میں اچھے لوگ جائیں گے, کیونکہ ہم نے یہ جرم کیا, ہم نے یہ کام کیا ہی نہیں ہے جس کا آج ہم نتیجہ بھگت رہے ہیں کہ باطل لوگ اس فیلڈ میں زیادہ گھس گئے ہیں. جب ہم پازیٹیو وے میں کام کریں گے تو آج سے 40-50 سال کے بعد اس کے نتائج سامنے آنا شروع ہوں گے. اور یہ باتیں جب میں کرتا ہوں لوگوں سے, لوگ کہتے ہیں اچھے لوگوں کو کوئی اوپر آنے نہیں دیتا. یہ بالکل بکواس ہے. یہ کہنا کہ اچھے لوگوں کو کوئی اوپر آنے نہیں دیتا, یہ اتنا نظام خراب ابھی نہیں ہوا ہے. یہ آپ کی نیگیٹو سوچ ہے. میں ملا ہوں ہر طبقے میں, ججز میں بھی, فوج میں بھی, اسٹیبلشمنٹ میں بھی, اور اللہ آپ کا بھلا کرے گورنمنٹ لیول پہ جو بھی یعنی بیوروکریٹس ہوتے ہیں نا بہت ہائی لیول کے, ایسے ایماندار لوگوں سے میں ملا ہوں. مجھے شرم آئی ہے ان کے تقوی کے سامنے. میں نے کہا یار یہ ہم سے آگے ہیں, ٹھیک ہے نا, تقوی میں بھی اور دینداری میں بھی. تو یہ جو آپ فرض کر کے بیٹھ گئے ہو نا کہ اوپر کسی اچھے کو آنے ہی نہیں دیا جاتا, یہ بالکل غلط ہے. ہم نیچے سے مارکیٹ میں مال بھیج ہی نہیں رہے ہیں. جو اچھا جا رہا ہے اپنی ذمہ داری پہ جا رہا ہے, ہمارے بھیجنے سے نہیں جا رہا. تو باطل پوری محنت کر رہا ہے یونیورسٹیوں پہ, کالجز پہ, وہ ساری محنت کر کے ایسا چھٹا ہوا مال اوپر لے کے جا رہا ہے جو آگے فساد پھیلائے گا. تو آپ کو اس طرح سے نظام کی تبدیلی کی بات کرنی پڑے گی. یہ ایک سوٹیبل پیکیج ہے, اس کا رزلٹ بھی اچھا نکلے گا, ورنہ باتیں پھینکنے سے میرے بھائی کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو جو بھی نظام کی تبدیلی کی بات کر رہا ہے آپ اسے بولو بھائی آپ نے کوئی اسکولوں کا جال بچھایا, کوئی کالجز یونیورسٹیاں بنائی آپ نے, آپ محنت کریں, کوشش کریں, ہم آپ کا ساتھ دیں گے. لیکن کوشش کریں آپ خالی فیلی کے دعوے نہ ہو. کافی لمبی بات ہو گئی میرا خیال ہے, آپ لوگ بھی تھک گئے ہوں گے, میں بھی تھک گیا ہوں.
تمام دائیں بچوں کے پاس سے دور رکھیں. آج سے دادا کی وراثت تقسیم دادا کے انتقال سے انتقال ہو گیا لیکن بہت پرانی وراثت اب تک تقسیم نہیں ہوئی ہے تو اب واجب ہے سارے آپ ایک استفتاء جمع کرا دیں. ایک اعلان بھی سن لیں, جن لوگوں کو ریٹرن میں فتویٰ چاہیے ہوتا ہے نا, ریٹرن میں مجھ سے ریٹرن میں فتویٰ چاہیے ہوتا ہے, تو ہم یہاں باکس لگا رہے ہیں مسجد کے باہر, ٹھیک ہے. اس باکس میں آپ نے کیا کرنا ہے, اچھے کاغذ پہ سوال لکھنا ہے, سگریٹ کے ڈبوں پہ نہیں لکھنا. بعض لوگ ایسے ہمارے پاس سوال لے کر آتے ہیں, آدمی کہتا ہے بھائی یہ اس میں بیڑی ڈال کے نا یوں کر کے پی لو, یہ زیادہ بہتر ہے. جب شرعی سوال پوچھو اس کو اپنے سوال کو تو خود عزت دے دو نا تھوڑی سی, نیچے کچھ بھی ملا اٹھا کے کیڑے مکوڑے بنا کے ہمیں لا کے پکڑا دیا. پراپر پیج پہ آپ ایک سوال لکھیں, چاہے وہ انگلش میں بھی لکھ سکتے ہیں, اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں. انگلش کا مطلب انگلش لینگویج میں, اردو سوال ہے تو رومن میں نہ لکھیں اس کو, اور اگر رومن میں لکھنا ہے تو پراپر انگلش میں سوال لکھیں آپ. تو سوال انگلش میں ہو یا اردو میں ہو یا عربی میں ہو, 3 زبانوں میں اجازت ہے. باقی چین چاؤں چین پونگ ہماری بالکل سمجھ میں نہیں آتا ہے, وہ ہم پھر کنفیوز ہو جاتے ہیں, ٹاں چین پونگ اس کو ترجمہ کروا لیں انگلش یا اردو میں, ٹھیک ہے نا. عربی میں, انگلش میں یا اردو میں 3 زبانوں میں سوال لکھنے کی اجازت ہے. وہ آپ باہر باکس میں سوال بھی ڈالیں اور اس پہ اپنا ایڈریس بھی ڈالیں اور فون نمبر لازمی ڈالیں. جس سوال پہ فون نمبر نہیں ہوگا وہ ہم ڈسٹ بن میں ڈال دیں گے, کیونکہ وہ سائل کو تلاش کرنا, وہ رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. سمجھتے ہو بات کو؟ تو آپ نے باہر باکس میں ڈال دیا, ٹھیک ہے نا. جب اس کا جواب ہو جائے گا نا تو خود ہماری ٹیم آپ سے رابطہ کر لے گی فون کر کے, بھائی آپ کے سوال کا جواب ہو گیا ہے, آپ وہاں سے ریسیو کر لیں. کہاں سے, وہ خود بتا دے گا آپ. اچھا, میں اپنے بارے میں آپ کو ایک بات بتا دوں, 2011 میں ہمارے بڑوں کی طرف سے مجھے فتویٰ دینے کی اجازت ملی ہے. کب؟ میں نے فتوے کا بڑوں کی نگرانی میں 20 سال کام کیا ہے, بلکہ 20 نہیں 24 سال. مفتی جو بنتا ہے نا, انسان ایسے نہیں بن جاتا اٹھ کے بس بخاری کا فلانی حدیث دیکھ لی فلانی, باقاعدہ پراپر بڑے علماء کی نگرانی میں پریکٹس کرنی پڑتی ہے, تحقیقی کام کرنا پڑتا ہے. تو جب میں نے یہ 11 سال جب کام کیا ہے پراپر, تو مجھے میرے بڑوں کی طرف سے اجازت مل گئی کہ آپ اپنا دارالافتاء کھول سکتے ہیں. دارالافتاء اس ادارے کو کہتے ہیں جو فتویٰ دینے کا مجاز ہوتا ہے, یعنی اپنی اسٹیمپ کے ساتھ آپ فتویٰ دے سکتے ہیں. میں نے پھر بھی اپنا ادارہ نہیں کھولا. اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے ڈر لگتا تھا فتویٰ دیتے ہوئے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں, آج کے اسکالر جتنے بھی آ رہے ہیں, جو مسئلہ پوچھو ٹھک سے جواب دے دیں گے. ہم تو نہیں دے پاتے تھے یار, ہمیں تو رجوع کرنا پڑتا, کتابوں قرآن سے حدیث سے کتابوں سے کنگھالنا پڑتا. پھر بھی ڈر لگتا تھا کہ یار ایسا نہ ہو کہ سائل ہماری گردن پہ رکھ کے ہمیں جہنم میں خود چلا جائے اور ہمیں جہنم میں پھینکوا دے. تو میرے بڑوں کی طرف سے اجازت مل گئی مجھے کہ آپ اپنی اسٹیمپ کے ساتھ فتویٰ اپنے ادارے میں دے سکتے ہو, یہاں آپ دارالافتاء کھول. میں نے پھر بھی نہیں کھولا, اسٹیمپ بھی بنوا لی, لیکن مجھ سے ٹھپا نہیں لگتا تھا. میں کیا کرتا تھا, جب بھی سوال آتا جواب لکھ کے جامعۃ الرشید بھیجتا, میں وہاں بڑوں کو دکھاتا, اگر ان کی طرف سے اوکے ہو جاتا تو آگے دے دیتا, نہیں ہوتا تو نہیں دیتا آگے, کیونکہ میں ڈرتا تھا یار مجھ سے مسٹیک نہ ہو جائے. حالانکہ میں نے 8 سال پہلے درس نظامی پڑھا, درس نظامی میں قرآن بھی پڑھا جاتا ہے, حدیث بھی پڑھی جاتی ہے, اور فقہ بھی پڑھا, اور چاروں فقہ پڑھے جاتے ہیں. اہل حدیث کے فقہ کو, جو اہل ظاہر کا فقہ وہ بھی پڑھا جاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ صرف ایک ہی چیز پڑھ رہے ہو بیٹھ کے. ہر طرح کے دلائل, قرآن و سنت کے اختلاف, ان کی دلیل کیا ہے, ان کی دلیل کیا ہے, سب کچھ پڑھا جاتا ہے. اس کے بعد 1 سال مفتی کا کورس کیا, پھر بڑوں کی نگرانی میں کئی سال فتوے کا کام کیا. اس کے بعد بھی مجھے اجازت ملی, مگر میں نے اپنی اسٹیمپ کے ساتھ فتویٰ نہیں دیا. یہ میں شو مارنے کے لیے نہیں, میں دوسرے جو اسکالرز آج کل آ رہے ہیں نا, جو پتھر اٹھاؤ مفتی نکلتا ہے, حالانکہ اس نے کچھ پڑھا ہی نہیں ہوتا, بس چند اردو کتابیں پڑھ لی ہوتی ہیں, اور جو پوچھو ان کے پاس اس کا جواب ہے, جو پوچھو ان کے پاس اس کا. میں نے بتایا تھا نا, حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اتنے بڑے مفتی ہیں, لیکن میں نے ان سے فون پہ مسئلہ پوچھا, انہوں نے کہا مجھے اس کا جواب معلوم نہیں. یہ ان کے علم کی اور فضیلت ہے, اتنا بڑا مفتی بھائی وہ کہہ رہا ہے. لیکن آپ آج کے اسکالرس کو دیکھ لو, جو پوچھو ٹھک سے ان کے پاس جواب موجود ہے. اس کا مطلب جس کو سب کچھ آتا ہے نا, سمجھ لو اس کو کچھ بھی نہیں آتا. سمجھ رہے ہو؟ تو اب 2011 میں مجھے اجازت مل گئی, پھر بھی میں نے نہیں دیا فتویٰ. لوگ آتے تھے جو ریٹرن میں فتویٰ, بھائی میں ادھر بھیج دیتا تھا. اب کیونکہ پھر مجھے پچھلے سال کہا گیا کہ بھائی آپ سے لوگ اتنے مسائل پوچھتے ہیں, اتنے پوچھتے ہیں, آپ خود فتویٰ دے دیں, دارالافتاء کھول لیں آپ. میں نے کہا یار میرے میں ہمت نہیں ہے اس کی, میں ریٹرن فتویٰ اسٹیمپ کے ساتھ. تو میں نے کیا کیا, جامعۃ الرشید کا نمبر اناؤنس کر دیا اپنی ویب سائٹ پہ, اور بنوری ٹاؤن کا. دونوں ادارے بڑے ادارے ہیں, ہمارے لیے قابل اعتماد ہیں. نمبر میں نے اناؤنس کر دیا. اب لوگوں کو پتا تھا میں جامعۃ الرشید میں ہوتا ہوں, تو دھڑا دھڑ وہاں پہ فون آئے, اور ہر آدمی کہہ رہا ہے مفتی صاحب کا نمبر چاہیے, مفتی صاحب کا نمبر چاہیے. تو میں نے تو جامعۃ الرشید جو ہمارا ہی مدرسہ ہے اس کی خدمت کی نیت سے کہ بڑوں کے کو ریفر کیا, تو وہ بڑوں نے مجھے ڈانٹ لگائی کہ تم نے ہمارا نمبر ڈالا کیوں. تو کیونکہ مشہور میں ہو گیا نا یوٹیوب کی وجہ سے, لوگ تو شہرت دیکھتے ہیں, علم تھوڑی دیکھتے ہیں. تو بڑوں نے مجھے ڈانٹ لگائی کہ یار ہر آدمی فون کر کے پوچھ رہا ہے مفتی صاحب کا نمبر ہے, یہ مفتی صاحب سے بات کرا دیں, مفتی صاحب سے بات کرا دیں, مفتی صاحب سے فتویٰ لینا ہے, مفتی صاحب سے فتویٰ لینا ہے. تو یہ کیا کیا, پھر میں نے وہ نمبر ہٹوایا. تو پھر ہم نے یہی فیصلہ کیا کہ بھائی ہم تمیز سے نا ایک دارالافتاء کھول لیتے ہیں. اس میں پھر یہ میں نے کیا کہ یار جب میرے پاس کوئی فتویٰ آئے گا, ذرا سبھی مجھے شک اور شبہ ہوگا, تو میں اس کو بھیج دوں گا جامعۃ الرشید. ذرا سبھی مجھے کوئی پیچیدہ مسئلہ آیا نا, مجھے لگا کہ یار میں نے جو جواب لکھا ہے مجھے اس پہ پورا اطمینان نہیں ہے, تو میں وہ کہاں بھیج دوں گا, وہ میں پھر جامعۃ الرشید بھیج دوں گا. وہاں 3 مفتیوں کے دستخط ہوتے ہیں اس پہ, 3 سینئر مفتیوں کے جو مجھ سے زیادہ سینئر ہیں. تو ان 3 مفتیوں کے دستخط جب تک نہیں ہوں گے تو وہ میں آگے بھیجوں گا نہیں. تو اس لیے ہم نے پھر مجبوراً یہیں پہ ادارہ دارالافتاء کھول لیا ہے, کہ چونکہ لوگ بہت زیادہ رابطہ کر رہے ہیں, لوگوں کو بھگانا بھی غلط ہے نا, وہ کہاں جائیں گے پھر مسائل پوچھنے کے لیے. تو اس لیے پھر ہم نے دارالافتاء کھول لیا ہے, پھر اس کا ایک پراپر طریقہ ہے. تو وہ جو ہے فتویٰ میں ہی لکھوں گا, اسٹیمپ بھی میری ہوگی, لیکن جہاں مجھے لگا کہ یار یہ مسئلے میں تھوڑا سا
کنفیوژن ہو رہی ہے, یہ بہت اہم مسئلہ ہے, تو پھر میں اس کو بھیج دوں گا جامعۃ الرشید. تو وہاں سے میں 3 مفتیوں جو بھی ہمارے بڑے حضرات ہیں ان سے جب تک وہ مل نہیں جاتا اس کو آگے میں بھیجوں گا نہیں. تو یہ احتیاط میں کر رہا ہوں. تو اس لیے اگر کسی نے اب مسئلہ پوچھنا ہے, باہر ڈبے میں وہ سوال ڈال دے, نیچے اپنا فون نمبر ڈال دے, اس کو ریٹرن میں فتویٰ مل جائے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دوسری بات جو پھر بعد میں کبھی کریں گے ہم انشاءاللہ, صلو علی الحبیب, تو وہ ریٹرن میں آپ اس کو اس طرح سے کر سکتے ہیں, اور اس کا جو بھی پروسیس ہوگا وہ آپ کو بتا دیا. اس کے کوئی پیسے ویسے نہیں ہیں. جتنے بھی علماء مسائل بتاتے ہیں 1 روپیہ بھی نہیں لیتے, بلکہ جو میں نے دارالفتہ میں اپنا شاگرد رکھا ہے نا جو مسائل وہ بھی مفتی ہیں ماشاءاللہ, کورس کیا ہوا انہوں نے, لیکن پورا اعتماد تو ابھی ان پہ نہیں کیا جا سکتا, جونیئر ہیں, تو وہ لکھ کے پھر میں اس کو چیک کرتا ہوں, پورا اس کے نوک پلٹ درست کرتا ہوں. میں نے بتایا نہیں, انہوں نے فتویٰ لکھ دیا تھا کہ جبری طلاق اگر ریٹرن میں ہو تو اگر بہت زیادہ دباؤ ہے تو نہیں ہوگی. تو میں نے کہا دباؤ بہت زیادہ کا کیا ہے, کتنے کلو دباؤ ہے بھائی, اس کو ایکسپلین کرو. تو جو جونیئر مفتی ہوتے ہیں وہ اس طرح کی مسٹیک بہت زیادہ, اب ہم بھی کرتے ہیں مسٹیک, تو اس کے لیے ہمارے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں سیدھا کرنے کے لیے, بڑوں کے اوپر بڑے ہیں. یہ جو آج کل ایک نئی چیز مارکیٹ میں آ رہی ہے, ہم نے اپنے بڑوں کو بھی دیکھا ہے, جب اور زیادہ پیچیدہ مسئلہ ہوتا ہے تو اور بڑے بڑے اپنے بڑوں سے رجوع کرتے ہیں. ایسے نہیں اٹھ کے کچھ بھی مارکیٹ میں چلا دو ایک عوام میں. جب یہ ویڈیو سی ڈی کا مسئلہ آیا ہے نا کہ ویڈیو کی تصویر جائز ہے یا ناجائز, تو کتنے اسکالر ایسے تھے جو یوٹیوب پہ آئے حرام ہے, دوسرے نے کہا حلال ہے. ہم نے ایسے فتویٰ نہیں دیا. یہ جو ویڈیو کی تصویر ہے اس پہ دارالعلوم کرنگی میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جیسے سینئر مفتیان کرام کی نگرانی میں بڑے بڑے ملک کے علماء بیٹھے, 2 مہینے اس پہ ڈیبیٹ ہوئی ہے, اس کے بعد فتویٰ شائع ہوا ہے. تو علماء کا جو معیار ہے نا فتویٰ دینے کا, آپ کی سوچ سے بہت اونچا ہے, لیکن لوگ ان پہ اعتماد نہیں کر رہے. لوگ اعتماد کر رہے ہیں یوٹیوبرز پہ, اٹھاؤ پھینکو, اٹھاؤ کیا کرو, پھینکتے رہو بس بیٹھ کے, کچھ پوچھو ٹھک کر کے جواب آ جاتا ہے. ایک اسکالر سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو آج کل یہ جو سسٹم چل رہا ہے نا, خواتین کیا کرتی ہیں کہ وہ بے اولاد ہوتے ہیں نا جو جوڑے, وہ کیا کرتے ہیں جا کے کیا کہتے ہیں اس کا ایک انگلش میں نام ہے, ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے ذریعے اولاد پیدا ہوتی ہے, اس کا ایک مخصوص نام ہے, IVF کہتے ہیں میرے خیال ہے, ایک مخصوص نام ہے, میرے ذہن سے نکل گیا, IVF. اس پہ ہم نے بہت تحقیق کر کے جواب لکھا, بہت تحقیق کی اس پہ, 1.5-2 مہینہ لگ گیا ہوگا میرا خیال ہے کہ اس کی جائز صورتیں کیا ہے, ناجائز. میں نے خود کیونکہ اس کا جواب لکھا تھا 4-5 سال پہلے, اس میں عرب علماء کی بھی اسکالرس کی بھی ہم نے تحقیقات پڑھی, دوسرے علماء کی بھی, ہر ایک کے دلائل کو تنقید کی, بڑی ڈیبیٹ ہونے کے بعد ایک رائے قائم کی. بعض اسکالر یوٹیوب پہ ایسے ہیں, ان سے پوچھو ٹھک کر کے جواب, حالانکہ اتنا پیچیدہ مسئلہ ہے, یہ اتنا آسان تھوڑی ہے اس کا جواب آپ ٹھک کر کے کیا کر دیں, جواب دے دیں. نہ انہوں نے کوئی ریسرچ کی, نہ کوئی ڈیبیٹ ہوئی ہے. اب بعض اسکالر کیا کہتے ہیں یہ جائز ہے. بھائی کن شرطوں کے ساتھ جائز ہے؟ علیہ طلاق جائز ہے تو آگے اس سے جو کیونکہ اس میں آپ کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ لڑکا پیدا کریں یا لڑکی, اگر علیہ طلاق اس کی اجازت دے دی جائے تو اس کے سائڈ افیکٹ کیا آئیں گے؟ لڑکیوں کا گروتھ ریشو ختم ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ کیونکہ ہر ایک کو لڑکے کی خواہش, 6 لڑکے ہوں گے, ایک آدھ لڑکی, لوگ کہیں گے چلو یار ایک لڑکی بھی ہو جائے. تو آپ نے اسکالروں سے آپ پوچھو کیا اس میں حرج کیا جائز ہے؟ آپ نے نہ اس کے سائڈ افیکٹ دیکھے, نہ اس کے پازیٹیو اور نہ نیگیٹو, بس ایک ٹھک کر کے کیا کر دیا جائز ہے تاکہ لوگ خوش ہو جائیں آپ سے. تو ایسا نہیں ہوتا بھائی, اس کے بہت سارے پہلوؤں سے. تو اس لیے علماء کا جو اس بارے میں فتویٰ ہے وہ یہ کہ انتہائی شدید ضرورت کے وقت اس کی گنجائش ہے, کیونکہ یہ قدرت کا وضع کردہ نظام کے خلاف ہے. یہ جو اللہ نے ایک نظام بنایا, میاں بیوی کا ملاپ ہوتا ہے, یہاں بولی میں یشاء اناسا, جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہوں, جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں, کسی کو اللہ بیٹے زیادہ دے دیتا ہے, کسی کو بیٹیاں, تو گروتھ ریشو صحیح رہتا ہے. اس لیے علماء نے جو فتویٰ دیا نا کئی مہینے غور و فکر کر کے کہ یہ صرف ان شادی شدہ جوڑوں کے لیے جائز ہے جن کی اولاد کی امید ختم ہو گئی ہو, کوئی اولاد کی امید ہی نہ ہو, ان کے لیے گنجائش ہے کہ یہ سہارا وہ ایک علاج کے طور پہ اختیار کریں. جس کو امید ہو اولاد ہونے کی اس کے لیے یہ طریقہ جائز نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو لوگ کہتے ہیں کیا کریں, تھک گئے تو پڑھنا پڑتا ہے. بہت لمبا سوال ہے جس میں ذکر کیا اس پر صرف حد لاگو ہوگی. حدیث نمبر 37301 حضرت برا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس آدمی کی طرف بھیجا جس نے اپنے والد کی بیوی سے نکاح کیا تھا, تو نبی نے حکم دیا کہ اس کا سر آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہو, یعنی اس شخص کو قتل کر دو جس نے اپنی والد کی بیوی سے نکاح کیا. جبکہ امام حنیفہ کا قول یہ ذکر کیا گیا کہ اس پر صرف حد لاگو ہوگی. مجھے نہیں پتا اس بارے میں امام حنیفہ کا قول کیا ہے. تو حدیث میں جو قتل کرنے کا حکم ہے نا یہ تعزیری حکم ہے, تعزیری. اگر حاکم یہ سمجھتا ہے کہ یہ جرم سوسائٹی میں پھیل رہا ہے تو تعزیری طور پر حاکم قتل کر سکتا ہے, چور کو بھی قتل کر سکتا ہے. حاکم کو یہ بھی اجازت ہے کہ ایک آدمی بار بار چوریاں کر رہا ہے, لوگوں کے لیے عذاب جان بن گیا ہے, تو فساد فی الارض کا جو بھی مرتکب ہوگا تو حاکم کو یہ اجازت ہے اس کو قتل کر دیا جائے. تو امام ابو حنیفہ تعزیری قتل کے مخالف نہیں ہے, ایک لا کے طور پہ قتل نہیں, یعنی قانون کا مطلب ہوتا ہے کہ لازمی نہیں ہے یہ, کیونکہ قتل جن چیزوں پر ہے وہ حدیث میں آتا ہے جو یقینی قتل ہے, ایک قصاصاً کہ کسی نے کسی کو قتل کر دیا ہو, یا شادی شدہ نے زنا کیا ہو, یا کوئی مرتد ہو گیا ہو. تو 4 چیزیں ہیں, چوتھی میرے ذہن سے اس وقت نکل گئی ہے. یا فساد فی الارض ہے, ہاں زمین میں فساد مچا رہا ہو, تو فساد مچا رہا ہے کہ نہیں مچا رہا, اس میں بادشاہ کی رائے کا اعتبار ہوگا, حاکم کی رائے کا اعتبار ہوگا. تو جو بھی فساد مچا رہا ہے, تو اگر کوئی حاکم یہ سمجھتا ہے کہ اس طرح محرم سے نکاح کرنا یہ فساد ہے تو وہ کر دے قتل. اس کی مثال ایسے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین جن لوگوں نے نبی کے دور میں کی ان کو قتل بھی کیا گیا, ان کو معاف بھی کیا گیا. تو اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ کا قول غامدی صاحب اکثر یہ پیش کرتے ہیں
کہ جو نبی کا گستاخ ہوگا ابو حنیفہ کہتے ہیں اس کو قتل نہیں کیا جائے گا. یہ غامدی صاحب قول پیش کرتے ہیں, اور بھی لوگ پیش کرتے ہیں. دیکھو ابو حنیفہ تو کہہ رہے ہیں اس کو قتل نہیں کیا جائے گا, اور پاکستان میں قانون کیا ہے, توہین رسالت کے مرتکب کی سزا قتل ہے. تو یہ تو خود ابو حنیفہ جو جس کو یہ لوگ فالو کرتے ہیں اس کے خلاف ہے. تو ہم غامدی صاحب سے کہتے ہیں کہ پہلی بات تو آج آپ کو ابو حنیفہ یاد کیوں آ رہے ہیں؟ آپ تو فقہ کو لفٹ ہی نہیں کراتے بالکل بھی. تو وہ جواب میں کہتے ہیں میں ویسے ہی تائید کے لیے پیش کر رہا ہوں. تو تائید کے لیے بھی پیش نہ کریں آپ پہ بالکل بھی اچھا لگتا نہیں. دوسری بات یہ کہ امام ابو حنیفہ نے جو یہ جو کہا ہے نا کہ توہین رسالت کے مرتکب کی سزا قتل نہیں ہے, مطلب ہی بطور حد کے قتل نہیں ہے. حکومت پر لازم نہیں ہے کہ قتل کرے وہ, بلکہ کیا ہے کہ وہ بھی مجرموں کی طرح ایک مجرم ہے, اس کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے, چھوڑا بھی جا سکتا ہے. اب یہ حاکم فیصلہ کرے گا یا علماء فیصلہ کریں گے کہ اس زمانے کے لحاظ سے سوٹیبل کیا ہے اس کے لیے. تو اگر آپ اس پہ آتے ہو تو ابو حنیفہ بھی ہوتے, وہ کہتے ہیں اس زمانے کے لحاظ سے یہی ہے کہ اس کو قتل کیا جائے, کیونکہ نہیں کیا جائے گا تو اتنا زیادہ توہین کے مرتکب, کیونکہ اس زمانے میں نہ میڈیا اتنا آزاد تھا اور نہ اتنی زیادہ بڑے لیول پہ اسلام دشمنی تھی. تو ہم تو اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کر ہی نہیں سکیں گے. تو سیاستاً اس کو قتل کرنے کے امام ابو حنیفہ خلاف نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ سیاستاً قتل کرنے کے خلاف نہیں ہے, جبکہ ہم نے جو قانون بنایا وہ کیا سیاستاً اس کو قتل کیا جائے گا. اس کو تو امام حنیفہ بھی قائل ہیں. ایک قتل ہوتا ہے نا یقینی, جیسے شادی شدہ آدمی زنا کرتا ہے تو 4 گواہوں سے ثابت ہو جائے تو گورنمنٹ کے پاس آپشن نہیں ہے اس کو چھوڑنے کا. تو اسی طرح جو توہین رسالت کا مرتکب ہوگا تو گورنمنٹ کے پاس آپشن ہے, چھوڑ بھی سکتی ہے, قتل بھی کر سکتی ہے. لیکن گورنمنٹ کو چاہیے ایک آپشن اختیار کرے, وہ قانون کا حصہ بنائے. تو قانون کا حصہ جب بنائے گی تو گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر بنایا جائے گا. تو اس میں امام حنیفہ بھی اگر ہوتے وہ یہ کہتے کہ قتل کیا جائے اس کو, کیونکہ نبی سے قتل بھی تو ثابت ہے نا. آپ چھوڑنے والی حدیثیں لے رہے ہو, قتل والی حدیثیں چھوڑ رہے ہو. تو نبی نے جہاں گراؤنڈ ریئلٹی یا جہاں سوٹیبل یہ تھا چھوڑ دیا جائے تو وہاں چھوڑ دیا آپ نے, جہاں سوٹیبل یہ تھا کہ قتل کیا جائے وہاں آپ نے کیا کیا ہے, قتل. تو جب قانون سازی ہوگی تو وہ تمام پہلوؤں کو سامنے رکھ کے ہوگی. تو وہ یہی ہے کہ توہین رسالت کے مرتکب کو اس زمانے میں اگر قانون یہ بن دیا کہ چھوڑ دیا جائے تو وہ تو آپ دیکھو ہر گلی محلے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنیں گے, اتنا بائیکاٹ کر کے بن رہے ہوتے ہیں. تو جب ان کو چھوڑ دیا جائے گا پھر کیا ہوگا, پھر آپ دیکھو کیا ہوگا. تو وہ ابو حنیفہ کی بات کو لوگ غلط لے کے جاتے ہیں. گھوڑے کا گوشت, اسما بنت ابی بکر سے گھوڑے کے گوشت کے جائز ہونے کی بہت سارے دلائل ہیں. تو ہم حرام نہیں کہتے گھوڑے کے گوشت کو, مکروہ اور ناپسندیدہ کہتے ہیں, کیونکہ حدیث میں جواز بھی ثابت ہے. اس پہ ایک تفصیلی فتویٰ ہم نے لکھا ہے پورا مدلل کر کے, وہ کسی وقت میں سنا دوں گا پڑھ کے. تو مکروہ کہتے ہیں. مکروہ اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے, دیکھو ایک صرف حدیثوں کو نہیں دیکھا جاتا, دوسری طرف حدیثوں کو بھی دیکھا جاتا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ نے سورہ نحل میں نا وہ جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کو نعمت کے طور پہ اللہ نے بیان کیا, جو چوپائے ہیں, گائے بکرے وغیرہ. پھر آگے اللہ نے فرمایا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها, گھوڑا خچر اور گدھا اللہ نے پیدا کیا تاکہ تم ان پر سوار ہو. تو کھانے والے جانوروں کا اللہ نے سورہ نحل میں الگ ذکر کیا, اس میں گھوڑے کا ذکر نہیں ہے, اور سوار ہونے والے جانوروں کا اللہ نے الگ ذکر کیا کہ اللہ نے ان جانوروں کو تمہارے لیے سواری بنایا ہے. تو یہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے گھوڑا اصل وضع کے اعتبار سے کھانے والا جانور نہیں ہے. تبھی نہ بقرعید میں گھوڑا کاٹنے کا حکم ہے, نہ ولیموں میں گھوڑا کاٹنے کا حکم ہے, نہ مسلم سوسائٹی میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ جیسے گائے بکرے کا گوشت قصائیوں کی دکانوں پہ لٹکا ہوتا ہے تو گھوڑے کا گوشت لٹکا ہوا. لیکن دوسری طرف چونکہ حدیث میں جائز بھی ہے, یعنی کھانا ثابت بھی ہے, تو اس لیے بیچ کا قول کیا ہے, اعتدال والا قول کیا ہے کہ ناپسندیدہ ہے. کوئی کھا لے تو اس کو یہ نہیں کہیں گے اس نے کتا کھا لیا, صحیح ہے نا, کتے کی طرح کوئی چیز کھا لی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس لیے احتیاط اسی میں کہ نہ کھائیں, اور کوئی کھا رہا ہے تو ہم اس پہ بھی رد نہیں کرتے. اچھا میرے بھائی گھوڑے گدھے کی اور چیزیں کم ہو گئی ہیں یار تم. دوسرا, گھوڑے کو کراہت اس لیے بھی ہے کھانا کہ وہ آلائے جہاد ہے. وہ کیا ہے؟ آلائے جہاد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بس یہ بہت ہو گیا, آج گھر بھی جانا ہے, یہ بیچارے گارڈ بھی کب سے کھڑے ہیں, وہ اشارے کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہو گیا. تو باقی پھر اگلے بلیٹن میں انشاءاللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخیل معقود فی نواسی الخیر الی یوم القیامہ, گھوڑے کی پیشانی میں اللہ نے قیامت تک کے لیے خیر رکھ دی ہے. تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ اس خیر سے مراد ہے مال غنیمت اور اجر اور ثواب. آج بھی گھوڑا ہر دنیا کی فوج استعمال کرتی ہے, اسے یہ بھی معجزات میں شامل کیا گیا اس حدیث کو. نبی نے فرمایا گھوڑے سے قیامت تک جہاد ہوتا رہے گا. حالانکہ آج ٹینکوں کا دور ہے, لیکن دنیا کی ہر آرمی کے پاس گھوڑے آج بھی ہوتے ہیں, کیونکہ بہت ساری جگہ ایسی ہوتی ہیں زمین پہ جہاں نہ ٹینک جا سکتا ہے, نہ بختر بند گاڑیاں جا سکتی ہیں, وہاں گھوڑے کے علاوہ کوئی بھی نہیں جا سکتا. تو اس لیے نبی نے فرمایا گھوڑے میں اللہ نے قیامت تک کے لیے جہاد رکھ دیا ہے. تو جو جہاد کا آلہ ہے اگر آپ اس کو کاٹ کاٹ کے کھانا شروع کر دو گے تو جہاد تمہارا باپ کرے گا. پھر مطلب یہ جہاد تمہارا باپ کرے گا. اس لیے وہ زینت ہے سواری کے لیے. تو اس کو گائے پہ سوار ہوتا ہوا آدمی اچھا نہیں لگتا, بکرے پہ تو ہو ہی نہیں سکتے, گدھے پہ بھی سوار ضرورت کے وقت انسان ہو جاتا ہے, لیکن جو گھوڑے پہ جب پشت پہ انسان سوار ہوتا ہے تو متنبی کا شعر یاد آتا ہے, اعز مقام فی الدنا سرج صابح وخیر جلیس فی الزمان کتاب. متنبی 1200 سال پہلے شاعر گزرا ہے, اس نے کہا مرد کے لیے سب سے بہترین ہم نشین کتاب ہے. جو گرل فرینڈ کو لے کے گھوم رہے ہیں نا آج, فخر کرتے ہیں قائد اعظم کے مزار پہ پکڑا گیا, ادھر برساتی نالے میں گھسا ہوا, انٹرنیٹ کیفے میں گھسا ہوا ہے,
یہ گھٹیاپن ہے, بھنگی چماروں والی زندگی ہے جس کو تم نے اپنا دوست بنایا, جس سے تم دل کی باتیں شیئر کر رہے ہو. بیوی تو صحیح ہے, یہ تو گھٹیا لوگوں کا کام ہے. بھنگیوں, گدے گھوڑے نکاح نہیں کرتے, وہ فزیکل ریلیشن قائم کرتے ہیں. تو گرل فرینڈ کا کوئی رشتہ ایکسیپٹیبل ہے ہی نہیں, وہ رشتہ ہی نہیں ہے, وہ بھنگیوں چماروں والا کام ہے جس پہ تو فخر کر رہا ہے میری گرل فرینڈ ایسے ملے. بھائی تیری گرل فرینڈ ہے, کوئی لیگل تو رشتہ ہے نہیں ہے, کسی بھی وقت جا سکتی ہے. اس کا مطلب تیری گرل فرینڈ کبھی وسیم کی گرل فرینڈ بن سکتی ہے, کبھی ستار کی بن سکتی ہے. تف ہے تیرے منہ پہ یار, تو ایسی کو لے کے گھوم رہا ہے کہ جو کوئی بھی کسی بھی وقت کسی بیوی اپنی ہوتی ہے, جب تک آپ طلاق نہیں دیں گے کسی اور کے نکاح میں نہیں جا سکتے. اس میں انسان فخر کرتا ہے میری ہے, میری ہے. گرل فرینڈ میں جو کہہ رہے ہیں میری ہے, چماٹ لگایا کر بکواس کر رہا ہے, تیری کہاں سے ہے؟ ابھی تیری جیب میں پیسے ختم ہوئے اس کی ہو جائے گی, پھر اس کے پاس پیسے ختم ہوئے اس کی, یا تجھے فالج ہو گیا اس کی. بیوی تھوڑی آسانی سے چھوڑتی ہے, وہ تو عدالتوں نے بیوی اور گرل فرینڈ کا فرق ختم کر دیا, ان کو بھی طلاق کا اختیار دے دیا. ورنہ اسلام میں ایسا نہیں ہے, بیوی میری ہے بھائی, جب تک میں طلاق نہیں دوں گا یہ میری رہے گی, اس پہ فخر کر سکتا ہے انسان. تو متنبی نے اس بات کو ایکسپلین کیا کہ بہترین ہم نشین جس کے ساتھ آپ ٹائم پاس کرتے ہوئے اچھے لگتے ہو وہ کیا ہے؟ کتاب. اچھا لگتا ہے آدمی بیٹھا ہوا ہو, اسٹڈی کر رہا ہو, مطالعہ کر رہا ہو, چشمہ یوں کر کے دیکھ رہا ہو, پھر یوں کر کے دیکھ رہا ہو, پڑھا لکھا لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ میں غلط کہہ رہا ہوں کیا؟ بہت اچھا, کبھی بیٹھیں کتاب لے کے نا, اس مطالعہ کریں, ایسا لگتا ہے آدمی کو اپنے آپ سے محبت ہو جاتی ہے, لگتا ہے کوئی پڑھا لکھا آدمی ہے. دوسرا اس نے کہا کہ مرد کے لیے بہترین ہم نشیں کتاب ہے, اور بہترین مقام کون سا ہے مرد کے لیے جس پہ مرد بہت ہی اچھا لگتا ہے؟ آپ کہہ سکتے ہو بھائی مرد کے لیے سب سے بہترین مقام یہ ہے کہ وہ قائد اعظم کے مزار پہ ایک بینچ پہ بیٹھا ہوا ہے, اسٹول پہ نہیں, پتھر پہ نہیں, پراپر بینچ پہ. ہم نشین کون ہے؟ گرل فرینڈ ہے, اور خود کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ بینچ پہ بیٹھا ہوا ہے. ورنہ ہر آدمی کو آج کل قائد اعظم کے مزار پہ جگہ ملتی نہیں ہے, اتنی ڈیٹیں لگ رہی ہیں کہ وہاں اتنا نہیں ہے. یونیورسٹیوں میں بھی اب ہر جگہ. متنبی کہتا ہے بہترین ہم نشین کیا ہے؟ کتاب ہے, اور بہترین مقام مرد کے لیے وہ بینچ نہیں ہے, یا درخت کا چھپڑ نہیں ہے, یا یونیورسٹی کے کوئی ایسی لوکیشن نہیں ہے جہاں چھچوری حرکتیں کر رہا ہے بیٹھ کے. سب سے بہترین مقام مرد کے لیے خیر و مقام فی الدنا سرج الصابحین. اس نے یہ نہیں کہا دوڑتے ہوئے گھوڑے کی پشت, نہ 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 نہ, اس نے کہا تیرتے ہوئے گھوڑے کی پشت, ایسے بھاگ رہا ہو جیسے تیر رہا ہے. تیرنے کا مطلب جھٹکے نہ آ رہے ہوں گھوڑے کو. بعض گھوڑے ایسے ہوتے ہیں بھاگتے ہوئے ان کو موت آتی ہے, اچھلتے رہتے ہیں, پھدکتے رہتے ہیں. ایسے اسموتھلی بھاگ رہا ہو نا, تگڑ تگڑ کر کے دوڑ رہا ہو, اور آپ اس کی پشت پہ لگام دے کے بیٹھے ہوئے ہو. کہا مرد کے لیے سب سے عزت والا مقام یہ, اور سب سے بہترین ہم نشین کیا ہے؟ کتاب ہے. یہ ونس اپون اے ٹائم ہوا کرتا تھا. گھوڑے کی جگہ ویلیوں والی بائکوں نے لے لی ہے, جو تھوڑی دیر کی ویلی ہوتی ہے اس کے بعد سلپ ہوتا ہے اور سر کے سڑک پہ 2 حصے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ابھی کل میں نے ایک بچے کو دیکھا سائیکل پہ ویلی لگا رہا ہے. میں نے کہا بڑا ہو کر یہ 2 یا 4 حصوں میں ڈیوائڈ ہونے والا ہے, اللہ بچائے. کیونکہ ابھی چھوٹے, ابھی سائیکل ہے نا, کل بائک پہ اس کو کچھ نہ کچھ ہوگا ضرور. جب یہ بائک پہ بیٹھے گا نا تمیز سے نہیں چلائے گا, اس کو لگے گا کہ یار تھوڑا سا اٹھاؤ, تو چند دفعہ یہ ایسے بائک اٹھائے گا, لوگ کہیں گے واہ 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 واہ, اس کے بعد زیادہ فری ہوگا. پھر ایک دن کہاں ہوگا؟ سر اس کا کھلا ہوا ہوگا. تو اس کے ابا اماں کو سمجھاؤ کہ ابھی سائیکلوں پہ ویلیاں لگانے سے لوگوں روک لو تاکہ آگے نہ لگائے یہ ویلیاں. خیر سب سے بہترین مقام گھوڑے کی پشت ہے. تو گھوڑا سواری کے لیے ہے. ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں گھوڑا کس کے لیے؟ فخر کے لیے, سواری کے لیے. اس کی پشت پہ بیٹھ کے دوڑ لگائیں. کراچی میں جگہ نہیں ملتی. ہم گئے تھے ساحل سمندر پہ, ہم نے گھوڑا کرائے پہ لیا, تھوڑا سا بھگایا اس کو, اس نے کہا بھائی اتر جاؤ, یہ مر جائے گا گھوڑا. اس نے کہا یہ کیا ہو جائے گا؟ مر جائے گا, یا رہنے دو. ہم نے کہا پھر چھوڑو, ہم ویسے ہی خود ہی بھاگ لیتے ہیں ہم, ٹھیک ہے نا. تو جگہ نہیں ہے یہاں پہ, سڑکیں ایسی ہیں, روڈ ایسے ہیں, گھوڑ سواری سیکھ ہی نہیں سکتے آپ یہاں پہ. لیکن نبی نے جو فرمایا نا اس میں جہاد ہے, تو نبی نے بھی اس کو کھانے کا اعلیٰ قرار نہیں دیا. تو ضرورت کے وقت کھا لیا جائے, حرام نہیں ہے. لیکن نارملی جو چیزیں کھا رہے ہیں نا کائنڈلی وہی کھاتے رہیں. بکرا کھایا کریں, گائے کھایا کریں, بھینس کا گوشت کھایا کریں, مرغی کھایا کریں, اور بھی باقی دال روٹی کھا لیا کریں. گھوڑوں پہ فی الحال نہ آئے آپ, ٹھیک ہے نا. کیونکہ گھوڑے سے آگے پھر گدھا ہے, ایک اسٹیپ کے بعد کیا ہے. تو میں حرام ہونے کا فتویٰ نہیں دے رہا, یہ پہلے بتا دوں, لیکن اس کو شریعت نے پروموٹ نہیں کیا ہے, اور اسلامی کلچر میں اسی وجہ سے اس کا رواج نہیں ہے کھانے کا. اسی وجہ سے اگر اتنا شریعت نے اس کو پروموٹ کیا ہوتا تو رواج ہوتا نا کھانے کا, ہمیشہ سے لوگ کھاتے آ رہے ہوتے, تو نہیں کھاتے آ رہے. اس لیے کہ اعلیٰ جہاد ہے, سواری کا اعلیٰ ہے, اس پہ بیٹھیں, اس کو ویسے بھی کاٹتے ہوئے انسان کو شرم آتی ہے. ایسی چیز تھی جو بیٹھ کے آپ اس پہ فخر کرتے, اس کو ہی کاٹ کے کھا گئے آپ. تو کائنڈلی یہ کام آپ کائنڈلی نہ کریں. آپ تمام دعائیں